Assalamu alaikum Khabdin Hazrat, welcome back to the 373rd episode of Thought Behind Things. Today is the 13th of October 2023 and आज हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद सलीम खान, who is the Chief Operating Officer of Kulsoom International Hospital, one of the fastest growing in Islamabad, and now they're on track to start Kulsoom Medical City, जो कि एक बहुत massive infrastructure project hai in 18 Islamabad. I did speak to him about his own hospital and his own journey, but zyada is wali conversation mein I focused on a lot of these mainstream questions that we have regarding the healthcare industry in Pakistan. Business ka kya masla hai, accounting ka kya masla hai, insurance aaj tak kyun nahi aayi, young doctors ko jobs kyun nahi mil rahi, talent ka kya issue hai. A lot of these questions that I had as well, and I wanted to understand from someone who's been in the industry for nearly 40 years. तो वो it was very very insightful. Generally मैं health की बात करता हूँ तो लोग एकदम से गायब हो जाते हैं क्योंकि उनको बहुत बोरिंग लगती है. ट्रस्ट मी, मैंने इसको इस बार इस कॉन्वर्सेशन को बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई भी किया है और मैंने ऐसी चीज़ें इस तरह से की हैं जिसमें जो आप लोगों को डेली लाइफ में मसले आते हैं, सवाल आते हैं, आई होप कि उसमें इस कॉन्वर्सेशन में उनकी जवाबात आपको मिल जाए. अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा. अगर आप पुराने हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा. इट रियली हेल्प्स द एल्गोरिथम. अगर आपकी कोई थॉट्स हैं तो डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. आई रीड अप ऑल द कमेंट्स एंड इट रियली हेल्प्स मी इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ कॉन्वर्सेशन. अगर आप ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू चेक आउट द लिंक डाउन बिलो. वी हैव अ स्ट्राइप लिंक देयर. यू कैन सपोर्ट द चैनल. It really helps us stay independent for as long as possible. So you can check that out as well. But anyways, this is Mohammad Salim Khan on TBT Islamabad Studio. सलीम साहब कैसे हैं आप? जी थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया जी. मैं कॉन्वर्सेशन को थोड़ा स्टार्ट करूँगा. जस्ट ट्राइंग टू फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कि आप पैदा कहाँ पे हुए और अर्ली लाइफ आपने कहाँ पे गुजारी? जी मैं लाहौर में पैदा हुआ 1958, 7th July 1958. ज़बरदस्त. एंड आई स्टडीड इन लाहौर. माई प्राइमरी. कौन से स्कूल में? सेंट्रल मॉडल स्कूल यूज्ड टू बी वेरी फेमस स्कूल एट दैट टाइम. एक्चुअली द मोस्ट फेमस स्कूल लाहौर में होता था उस वक्त. And then my interest from government college. सही है. And after that I joined Army Medical College, Rawalpindi. कैसा था उस टाइम के ऊपर जो आपका स्कूल और कॉलेज का एक्सपीरियंस था? स्कूल बहुत अच्छा था. अच्छा. एक उनकी लोकेशन गवर्नमेंट कॉलेज के साथ ही है और थोड़ा सा जाएँ साथ जो पंजाब यूनिवर्सिटी है, थोड़ा सा आगे जाएँ किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज है. राइट. तो द मिथ यूज्ड टू बी गो टू सेंट्रल मॉडल, देन टू गवर्नमेंट कॉलेज, and then to King Edward Medical College. Right. And then make your career, or to UET. Right. University of Engineering and Technology, and make your career. उस वक्त भी यही था. और उस टाइम के ऊपर जो स्कूल था आपका वो बड़ा एक्सपेंसिव सा स्कूल था या जिस तरह आजकल तो अभी है ना कि आपका एक 4 मरले के घर बिल्डिंग के अंदर एक स्कूल है? नहीं, इट वाज अ गुड स्कूल, अ बिग बिल्डिंग. राइट. ब्रिटिश टाइम का, 100 years old. अच्छा जी, विद अ गुड ग्राउंड एंड. अच्छा, इंटरेस्टिंग. डज इट स्टिल एग्जिस्ट? इट्स देयर. It's there, but the things have not at that level which it used to be. अच्छा. हाँ जी. Do you think उस टाइम के ऊपर जो टीचर्स होते थे वो बड़े फ़र्क तरीके से होते थे, फ़र्क पर्पस के लिए होते थे? जितनी मैं अप अंटिल 80s भी सुनता हूँ ना, जिन लोगों ने उस टाइम के ऊपर स्कूलिंग की, उनके टीचर्स का एक्सपीरियंस बड़ा ऐसा था कि यार वो टीचर जो है ना वो बिल्कुल माँ बाप की तरह बच्चे के साथ लग के उनको ट्रेन कर रहे होते थे, जो कि अब मेरी स्कूलिंग में मैंने नहीं ऐसा एक्सपीरियंस किया. हमारे लिए ये मुश्किल होता था ये एक्सेप्ट करना कि टीचर ने जो कहा है गलत है. हम घर पे कन्फ्रंट कर लेते थे कि जी आप नहीं ठीक कह रहे, टीचर ने कहा है. एक सेकेंड, अपार्ट फ्रॉम द करिकुलम देयर यूज्ड टू बी अ टॉक ऑन एथिक्स. अदब, आदाब, बात करने के तरीके, लाइफ, सफाई, कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, सच कैसे बोलना है, क्या करना है, कैसे रहना है. ये दैट यूज्ड टू बी पार्ट ऑफ द एजुकेशन एट दैट टाइम. सो एक ग्रूमिंग होती थी. अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन देयर यूज्ड टू बी ग्रूमिंग ऑल्सो. तालीम और तरबियत, ये दोनों साथ चलती थी उस टाइम में. और उस वक्त स्कूल के टीचर्स हमारे ऐसे भी थे जिन्होंने किताबें लिखी हुई थी. नॉट ओनली फॉर एग्जांपल उर्दू साइड पे जो थे दे वर पर्शियन एक्सपर्ट्स, उनकी अरेबिक बहुत अच्छी थी. इंग्लिश टीचर्स दे वर
वेरी गुड ग्रामर टीचिंग, मैथमेटिक्स के बहुत अच्छे स्कूल. सेंट मॉल के स्टूडेंट्स तो हमेशा दे 70% 80% दे वुड सिंपली स्विच टू सेंट मॉल टू गवर्नमेंट कॉलेज. राइट. जी. गवर्नमेंट कॉलेज में 2 साल एंड देन जी 2 साल गवर्नमेंट कॉलेज में. Why didn't you go to, let's say, like you said, King Edward? में एक अपॉर्चुनिटी आई अभी मेडिकल कॉलेज की, और मेरे मार्क्स इतने नहीं थे कि मैं किंग एडवर्ड में जा सकता. राइट. तो ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आई जिसमें फर्स्ट कोर्स स्टार्ट हो रहा था, कंपटीशन का एग्जाम हुआ ऑल ओवर पाकिस्तान. राइट. तो उसमें वी कुड मैनेज. दुनिया भर में टेक्नोलॉजी बहुत इवॉल्व कर चुकी है. अब आप घर बैठे एक मोबाइल फ़ोन से पूरी दुनिया में किसी किस्म की भी डिफरेंट एसेट्स, स्टॉक्स या इवन क्रिप्टो करेंसीज ख़रीद सकते हैं. जहाँ पर ये टेक्नोलॉजिकल एवोल्यूशन आए वहाँ पे भी अनफॉर्चुनेटली हालात ऐसे हैं कि इकॉनमी एक ऐसी जगह पर पहुँची हुई है कि बड़े आजकल बुरे हालात हैं. इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, सेविंग्स हमारी डिप्लीट हो रही हैं. ज़्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट्स करते ही नहीं हैं, और जो करते भी हैं वो 90% लॉसेज अनफॉर्चुनेटली बनाते हैं. इसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है Sarmaya.pk, जो कि अपने फाइनेंशियल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स पे ट्रेनिंग्स भी ऑफर करता है और डेटा भी ऑफर करता है, जिससे आप पूरी दुनिया की मार्केट्स, खासकर पाकिस्तानी मार्केट्स को बआसानी देख सकते हैं. अगर आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स और ट्रेडिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं तो आई वुड डेफिनेटली अर्ज यू टू चेक आउट Sarmaya फाइनेंशियल्स प्लेटफॉर्म. इट्स अ रिमार्केबल प्लेस जहाँ पर आपको बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स के थ्रू डेटा भी मिलता है, इन्वेस्टमेंट की एडवाइस भी मिलती है, और ख़ासकर उनकी ट्रेनिंग्स जहाँ पर उनके एक्सपर्ट्स जो हैं वो आपको क्रिप्टो और स्टॉक मार्केट और कमोडिटीज़ और एसेट्स के अंदर ट्रेड करके पैसे कमाना सिखाते हैं. सो चेक आउट द प्लेटफॉर्म एंड चेक आउट देयर ट्रेनिंग्स. नाउ बैक टू द पॉडकास्ट. अच्छा, सो आर्मी मेडिकल कॉलेज का पहला बैच. आई एम द फर्स्ट बैच. अच्छा, interesting. And this is in Rawalpindi, right? This is in Rawalpindi, attached to CMH, MH. Interesting. So you moved out to Rawalpindi from for that? From Lahore, I came to Rawalpindi. सही है. And it was then, of course, जैसे controlled community होती है, like PMA. इस तरह then we became the medical cadets, and then we completed the education. 5 years? 5 years. Right. जब आप 5 years करके निकलते हैं तो you're like a general physician. We become MBBS doctors. Okay. Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery. ठीक है. उसके बाद what was the next step after that? उसके बाद था कि we were in the army. हमने ज्वाइन कर ली सर्विस, and we started doing the job. अच्छा, so you were like at the time you may have been like a Captain Muhammad Salim Khan. Yes. Oh, interesting. And that was in December 1981. अच्छा. Yeah. How long did you serve in the army then? About 24 years. You were in the army for 24 years? Yeah. Oh, how interesting. It's very interesting because normally people are very टैग लगा होता है. आपका टैग मुझे कहीं नज़र नहीं आया. हाँ, उसकी एक रीज़न है कि सिविल में जब आते हैं ना, तो you remove all the barriers. अच्छा, a lot of people don't. Lot of people don't. They maintain the barriers. Yeah. I don't. Interesting. My doors are always open. I'm the CEO where anybody, any staff can just walk into my office and talk to me. Interesting. And get that decision there and then. So 24 years in the army, what was that like? What all did you do? Where all did you go? That was a wonderful life, except because I am from a family who have got a hypercholesterolemia. ज़्यादा cholesterol की वजह से cardiac episodes, bypass surgeries, angioplasties. फिर मेरा medical board out हो गया 24 years of service पे. Right. तो once I came out of the army, तो फिर मुझे I got an opportunity to work as Director Medical Services in Rahman Medical Institute, Peshawar. Right. There's a big hospital. There I learned the world is different. How so? In military hospitals, the things are all set. You just have to perform the normal duties. Right. But in private sector, it's all open. It's a private, people are coming, they are paying, there are systems running which you have to run. There we also run the system, but they are already pre-designed. Right. Interesting. Yes. Was that a challenge? It was a very big challenge, particularly the person who has been in the army for 24 years. It is a challenge for him to come into private sector and doing the business. और आप उसके अंदर आके management side पे आए थे? I was in the management in the army also. अच्छा, you were in the management in the army also? I were in the management. I told you I had never been a clinician. Oh, interesting. Yes, except in my early life where you have to be a clinician. Right. Once as a captain, as a major, when you move around, so you are a clinician, you are doing clinical work. ठीक है, लेकिन उसके बाद eventually then you do masters in hospital management and then you become a hospital manager. Oh, interesting. So आप फिर जब इसमें आए, this was what was the name of the hospital again?
پشاور والا رحمان میڈیکل انسٹیٹیوٹ. رحمان میڈیکل انسٹیٹیوٹ. تو اس کا کیا رول تھا آپ کا وہاں پر؟ ڈائریکٹر میڈیکل سروسز. ٹھیک ہے. اور اس میں کیا کیا what all does that entail? پوری میڈیکل جو بھی ہے ساری اس میں پیشنٹ کیئر, پوری نرسنگ, ان کی ہائرنگ, ان کی سلیکشن, ان کا ڈسپلن, مینجمنٹ سسٹم, ایوری تھنگ. رائٹ. فیوچر پلاننگ, انڈکشن آف نیو سروسز, نیو فیسلٹیز, اینڈ ریموول آف سم اف دے آر ریڈنڈنٹ, اینڈ یو نو دیٹ کائنڈ آف. اور یہ کون سی ایئر میں تھا؟ اٹ واز 2006. Right. 7. 2000 I believe 1 and 2 میں آپ نے ماسٹرز بھی کیا تھا اپنا ہیلتھ مینجمنٹ کا. 2000 میں. رائٹ. جی. واٹ واز دیٹ لائک؟ دیٹ واز قائد اعظم یونیورسٹی سے کیا تھا آپ نے؟ جی قائد اعظم یونیورسٹی تھی, بٹ اٹ واز ڈن ان آرمی سیٹ اپ. اوکے. Armed Forces Post Graduate Medical Institute. It was run there, and we were given degrees from Qaid Azam Medical University. Do you think that was a good experience in terms of? Of course, it opened the vision. Okay. You know, you learn many new things. But interestingly, زیادہ پھر اس کے بعد ہوا جب کوالٹی ایک اس وقت آ رہی تھی نئی نئی ہاسپٹل میں ہیلتھ کیئر کوالٹی انٹروڈیوس ہو رہی تھی, تو پھر آئی اسٹارٹیڈ لرننگ کوالٹی. آئی اسٹارٹیڈ اٹینڈنگ کانفرنسز, آئی اسٹارٹیڈ لرننگ واٹ از اے کوالٹی مینجمنٹ سسٹم, لیڈ آڈیٹر کیا ہے, ISO سرٹیفکیشنس کیا ہیں. سو دین آئی گاٹ اے چانس ٹو ورک ان AFIC. اچھا. AFIC, you know. Right. It's in Rawalpindi. Right. I was the administrative officer of that setup. That's my last appointment. Right. And it was an ISO certified institution. So that was a good. AFIC is incredible, by the way. Yes, that was a actually big experience from a normal military life to AFIC and then to private sector. And AFIC came about through a donor. یا وہ ود ان دی آرمی سیٹ اپ ہی نکلا؟ ود ان دی آرمی سیٹ اپ کریٹ ہوئی تھی, کیونکہ AFIC بڑا کلیئر ڈفرنس ہے ان ٹرمز آف دا کوالٹی آف سروس. او یس. رائٹ. سو ہاؤ ڈڈ دیٹ کم اباؤٹ؟ کہ آپ کا اتنا بڑا پورا ایک شہر ہی ہے وہ, سمجھ لیں کہ جو بالکل ایسے ہی ہے پنڈی میں, لیکن AFIC ریئلی اسٹینڈز آؤٹ. وائی ڈو یو تھنک دیٹ ہیپنڈ؟ اس میں دا پیپل ان دا مینجمنٹ دے میٹر. اوکے. دے آلویز میٹر ان آل انسٹیٹیوشنز. Where there is a good management, there's a difference. And bad management, of course, makes the difference. So what did they do? What do you think did the management do? What did they do? It was run by a cardiologist. Okay. Who implemented the policies, who implemented the proper protocols, who hired the right people, who trained them properly, who sent them abroad, who got them trained from abroad. And then he supervised himself. For example, میں یہاں پہ بھی ہمارے اس ہاسپٹل میں بھی, it's a very small hospital, when you do angioplasty, then somebody reviews it. Right. Dr. Iqbal Saiful is a cardiologist himself. He's an outstanding cardiologist. So he reviews what my cardiologists are doing. So that's a kind of mentorship. Mentorship is important. So AFIC had great mentors right from the beginning. So they groomed and they developed the lot of cardiologists, which was phenomenal. And so from AFIC you moved to Kulsum, which is your current? From AFIC I moved to Rahman Medical. Acha, in Peshawar? Ji. Acha, so Rahman Medical you went in 2012? No, 2006. 2006, okay. 2006. Okay, and how long were you there? About a year. Acha. Yes. Then what next? Then what? I came back to Pindi. Acha. تھوڑا سا انٹرسٹنگ ہے. میرا بائی پاس ہوا تھا یہ 2000 میں. اچھا. بائی پاس آپریشن, کارڈیک بائی پاس. اٹ واز ڈن بائی رحمان صاحب. اچھا. ان کراچی. ہی یوزڈ ٹو بی کنسلٹنٹ دیئر ان NICVD, اینڈ ہی یوزڈ ٹو آپریٹ پرائیویٹ کیسز ان OMI, Orthopedic Medical Institute. So I was operated upon by him. Right. I sent my CV to, he called me. He didn't recognize that I'm the same person, but he said, well, Dr. Saab, you are free from AFIC, if you can come. Then I introduced myself. Then he met me. Then it was wonderful to work with him. He's a great doctor and a great administrator also. Very soft-spoken person, beautiful person. ان کے ساتھ بہت اچھا وقت گزرا میرا. پھر مائی چلڈرن, بیکاز بچے میرے گروئنگ تھے, تو مجھے ویکینڈنگ کرنی پڑتی تھی پشاور. رائٹ. اسلام آباد, پنڈی, پشاور, ایوری ویک گوئنگ اینڈ کمنگ. دیٹ واز ٹائرنگ. سو ایک سال میں وٹ ایور آئی کوڈ کانٹریبیوٹ فار RMI, آئی ڈیڈ اٹ. اور پھر اس کے بعد میں یہاں پہ واپس پنڈی میں آ گیا. کس جگہ پر؟ پنڈی میں AFIC میں ایک پرائیویٹ فرم ہے. ٹھیک ہے. اینڈ آئی گاٹ اے چانس ٹو ورک ان کارڈیالوجی ان سم equipment, etc. After about 2 to 3 years,
I came across Dr. Iqbal. Right. He just met me and here in his clinic, and he told me that he wants to make a hospital. He showed me the map. I sat with him. I saw the map, made some suggestions. Then we communicated for 2-3 days. Then he said, "Yeah, I want to make a hospital. Can you join me? Can you make a presentation?" I did it. And from that moment onward, he then communicated with Dr. Rahman. He asked about my background, etc. And from that day on, I'm here Right, at Kulsum. at Kulsum. So you were there before the hospital, you were there when the hospital was really being designed. Yes. Right. How did, tell me the process. What happened? How long did it take? Early days mein? Because you guys were opening up in a very, I would say, different circumstance, because this was a hugely commercial area जहाँ पर आप पूरा एक हॉस्पिटल खड़ा कर रहे थे. लाइफ टाइम में एक अपॉर्चुनिटी या दो मिलती हैं टू एस्टैब्लिश अ हॉस्पिटल. Initially at that time there was no metro here, no public transport used to come. In 2011 10 की मैं बात कर रहा हूँ जब मैंने ज्वाइन किया, तो नक्शा बना. पीपल वुड वर वेरी स्केप्टिकल. यार अब कहाँ हॉस्पिटल बना रहे हो, यार ये जहाँ पे दफ्तर हैं कैसे इधर हॉस्पिटल बनेगा, कहाँ से लोग आएंगे, पेशेंट कहाँ से आएंगे. उस वक्त वी विजुअलाइज्ड. डॉक्टर इकबाल इज़ अ वेरी विजनरी पर्सन एंड अ थॉरो जेंटलमैन. वी यूज्ड टू डिस्कस. उसने कहा, यार डॉक्टर सलीम, this area is deficient in good quality cardiology. So basically it will be a cardiac focused hospital and Islamabad needs it. And I started working. Few works were going on which I helped them, and we designed. Board of this hospital was very supportive. अगर मैं कहूँ कि मैंने अपनी पहली लाइफ से ज़्यादा अपनी बाद वाली लाइफ में सीखा है तो ये गलत नहीं होगा. या मैंने बाईपास से पहले वाली लाइफ से ज़्यादा बाईपास के बाद वाली लाइफ में जो सीखा है, दैट इज़ फिनोमेना. वो कैसे सीखा है? वो यही वेरी कॉम्पिटेंट पीपल, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग, बिजनेस पीपल, वेरी कोऑपरेटिव, अंडरस्टैंडिंग एंड वेरी ह्यूमेन. बहुत अच्छे लोग. इन्होंने फिर मुझे खुला हाथ दिया. They allowed me to fully implement what I wanted to. और जो भी आप देख रहे हैं वहाँ पे, each and everything has passed through my hands. अब वहाँ पे मुज़म्मिल साहब, कार्डियक सर्जरी होती है, वेल्व रिप्लेसमेंट्स होते हैं, डिफ़िकल्ट केसेस जहाँ से भी पाकिस्तान से हमारे पास आते हैं, एंजियोप्लास्टीज, डिफ़िकल्ट एंजियोप्लास्टीज होती हैं, लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज होती हैं, नी रिप्लेसमेंट्स, हिप रिप्लेसमेंट्स होती हैं, ENT की सर्जरीज होती हैं, नाउ गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेटिक है, और क्रिटिकल केयर. दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. किसी भी हॉस्पिटल की बैकबोन है. डायग्नोस्टिक्स, लेबोरेटरी, रेडियोलॉजी. दिस बिल्डिंग हैज़ CT स्कैन, MRI, रेडियोलॉजी, अल्ट्रासाउंड, एक्सरेज, फिर नॉन इन्वेसिव कार्डियोलॉजी, एको. एवरीथिंग इज देयर एंड एवरीथिंग हैज़ बिन प्लेस्ड अप्रोप्रिएटली in this whole building. And it is not a purpose-built hospital. Still, we have divided it into OPD as well as in IPD. Right. So, it was really a very challenging work. अभी भी मुझे challenges इसमें आते हैं, limitations आती हैं. When it is packed, all beds are filled. I don't have extra beds. I cannot create more beds. From 40 beds, we gradually kept on, increasing beds, and now it is 100-bedded hospital. Right. But it's maxed out, right? So 11 years on, while the operations are running, Yes. how are you looking to grow further? Because ab demand side ke upar there is a lot more demand, but you don't have enough space. Right? So what's next for Kulsum then? Big hospital. We have the land now. Okay. We have the land. We have got all the legal things are being settled, and we expect earthbreaking in December, maybe January. Right. And it will take 2 years. What's the vision In behind other words, 2 years हमें इधर ही struggle करनी है. What's the vision behind this? Tell me about the name, the thought process. It will be the Kulsum International Hospital. ठीक है. Because Same ही our होगा. clientele. ये वाला बंद हो जाएगा या? No, it will be the city center. Okay. Hub and spoke model is a standard model. Universal model. ये कुछ चीज़ें यहाँ रहेंगी. Emergency. We are doing emergency angioplasty here in Kulsum. Right. आप 3 बजे रात को किसी को हार्ट अटैक होता है और हम तक पहुँच आता है. तो एट द सेम टाइम हमारे कार्डियोलॉजिस्ट दे फॉल
اور ہمارا ڈور ٹو بیلون ٹائم کہا جاتا ہے کہ آپ دروازے پہ آئے اور کب آپ کی اینجیوپلاسٹی ہو گئی, تو اٹس اباؤٹ 40 منٹس. رائٹ. تو اٹ ہیز بین ہیپننگ ریگولرلی یہاں پہ ہوتا ہے. اسی طرح سرجری فوراً ہوتی ہے. تو یہاں پہ جو ہماری ایمرجنسی سروسز ہیں اس طرح کی وہ تو چلیں گی, بٹ مین میجر بگ تھنگس جو کہ ان ایڈیشن وچ وی ڈونٹ ہیو ہیئر, ہمارے یہاں پیڈیاٹکس نہیں ہے, آنکالوجی نہیں ہے, اور بہت ساری انٹرونشنل ریڈیولوجی نہیں ہے, تو دے ول بی دیئر ان آر بگر ہاسپٹل. So it is a 500-bedded hospital which is coming up. So we are working very, very fast on that. اور وہ ہاسپٹل جو ہے وہ آپ نے کہا 2 سال اس کا ٹرن اراؤنڈ میں لگے گا, 2 سال میں ہی آپ پورا یو آر گوئنگ آل ان, لائک آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 سال. It will be in phases. Okay. 500 bed is 2 years is difficult. We'll have say 200 beds, 250 and diagnostics. Right. And start. 200 beds کے اندر اس میں تھیٹرز بھی ہیں, اس میں کیتھ لیب بھی ہے, اس میں باقی چیزیں بھی ہیں, and it starts. It will keep on generating the revenue and we'll keep on building. Scaling it there. And in due course of time we'll complete. اور یہ کس لوکیشن پہ اس کو آپ بلڈ کر رہے ہیں؟ Inside 18, جہاں پہ اگر آپ جائیں کشمیر ہائی وے پہ ٹورڈز ایئرپورٹ, ٹاورز اب بھی بن چکے ہیں وہاں پہ. Have you seen those towers? 18 کے ٹاورز جو ہیں وہ تو بالکل I've seen them. Right. The last tower کے بالکل ساتھ. I see. So main کیا اوپر ہی آتا ہے, تو a lot of other people from outside وہ کشمیر ہائی وے کو یوز کر کے ایکسیس کر سکتے ہیں. Yes, and we are having interchange also. Okay. ہاں جی, انٹرچینج بھی آ رہا ہے, انٹرچینج اور پھر یہ ہاسپٹل. Makes sense. But it's called the Kulsum Medical City, right? Because why is it hospital to hospital ہے city میں؟ اس میں میڈیکل کالج, ڈینٹل کالج, فارمیسی کالج, فزیوتھراپی کالج, allied sciences and nurses, and Kulsum University. Right. So Kulsum University at the top, نرسنگ کالج اینڈ allied science, یہ اس میں ایک ونگ ہے. اینڈ دین ڈاکٹرس کے لیے پھر میڈیکل کالج, ڈینٹل کالج, ڈاکٹر آف فزیوتھراپی اینڈ ڈاکٹر آف فارمیسی, یہ سیپریٹ, یہ 4 کالجز پھر اس کے اندر آ جائیں گے. سو دین اٹ ہوlistically it makes a Kulsum Medical City. Makes sense. Why did the group sort of decide to get into training and education? Because کی اپنی کاسٹ ہے اور وہ ایک completely theoretically, even though it's part of the same, but it's a completely new space that you're getting into now. What was the thought behind that? میں نے آپ سے جیسے گزارش کی تھی نا کہ وی آر ناٹ گیٹنگ کوالٹی نرسز, تو ویل ہیو آور نرسنگ کالج دیئر. سملرلی میڈیکل آفیسرز, ڈاکٹرس, اگر آپ ایک اچھے انسٹیٹیوشن سے پڑھتے ہیں, میں ایگزامپل لے لیتا ہوں, آغا خان از اے ویری گڈ ہاسپٹل, ویری گڈ میڈیکل کالج. Where do the children go? They go abroad. They are absorbed everywhere because they are very good doctors. They're trained well. So we want good doctors, good nurses, good technicians. سب کا ایک ہی پرپس ہے, patient safety and good treatment, which will be given in the hospital. Kulsum International Hospital. آپ نے بڑے انٹرسٹنگ, and of course ایک بزنس ماڈل بھی اس کے ساتھ بنتا ہے. ظاہر ہے, مطلب no of course. If I were to ask you, آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ ٹچ اپون کیا کہ there is an exodus of talent from Pakistan these days more so than ever. بہت ساری انڈسٹریز ہیں جو کہ میں دیکھ رہا تھا ابھی نسٹ میں پروفیسرز آر لیونگ, اکیڈیمیا کو بڑی ایک پرابلم آئی بھی ہے. ایون انڈسٹری جو ہے وہ جو اسمارٹ آدمی ہے اگر اس کی پاس اپرچونیٹی ہے تو وہ باہر جا رہا ہے. اینڈ بزنسز رائٹ ناؤ وہ سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یار ٹیلنٹ, سروسز بزنس تو ٹیلنٹ پہ ہے سارا کا سارا ٹیلنٹ پہ. آپ کی ویری رائٹلی سیڈ. سو اف یو ور ٹو گیو می این انسائٹ آن ہاؤ ڈو یو سی دا کرنٹ سچویشن ان یور انڈسٹری, واٹ ڈز اٹ لک لائک اوور آل, ریٹینشن وغیرہ کی کیا سچویشن ہوتی ہے ان ٹرمز آف you know all I would say technical staff, right? Doctors, nurses, technicians, so on. اس میں مزمل صاحب بہت سارے لوگ ہمارے پاس باہر سے بھی آئے, دے ورکڈ ود اس, کچھ اسٹیک کیے ہوئے ہیں. میں مثال لے لیتا ہوں, اقبال صاحب بھی ہیں, از امریکن ٹرینڈ. ہمارے انٹینسو کیئر ہیں شازی صاحب, وہ بھی امریکن ٹرینڈ. وہ دے آر ہیئر اینڈ دے آر ڈوئنگ ویری گڈ ورک. ہمارے کارڈک سرجن ہیں, ہمارے نیورو سرجن ہیں, دے آر ڈوئنگ اے ونڈرفل ورک. ہمیں ڈیفیشنسی آئے گی, لیکن اف دے آر پیڈ ویل تو شاید ڈیفیشنسی ہمیں اس طرح نہ آئے جیسے آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. دیر از آلویز سم پورشن آف دا پیپل ابراڈ ہو وانٹس ٹو ریلوکیٹ بیکاز آف سرٹن ریزنس. دے ہیو دیئر ریزنس کہ بچیاں بیٹے بڑے ہو رہے ہیں, میں اس کلچر میں نہیں رہنا چاہتا, مائی پیرنٹس آر دیئر, مائی فیملی از دیئر, وی وانٹ ٹو کم بیک. سو دے کم بیک اینڈ دے اسٹے ہیئر اینڈ دے ورک. رائٹ. تو مطلب اس میں آپ کی بات ٹھیک ہے, وی ول ہیو ڈفیکلٹیز.
ایک وہ کوالٹی ورک ہو سکتا ہے ہمیں نہ ملے, لیکن اگر آپ کو ایک اچھا ایسا انوائرمنٹ مل جائے کہ آپ کو وہی انوائرمنٹ ملے جو آپ وہاں ہاسپٹل میں کام کر رہے ہیں, اینڈ اف ناٹ سیم اماؤنٹ, مے بی اے لیس اماؤنٹ, بٹ ان یور اون کنٹری, close to your family, and if I am the doctor and I am at the verge of finishing my career, تو تھوڑے سے senior doctors ہوں گے, they want to come back. Right. تو اس کے لیے ہمیشہ جگہ ہے. But then آپ نے again another very interesting point you mentioned کہ look, the incentivization has to be strong, right? کوئی بھی اس وجہ سے نہیں آئے گا کہ یار دھرتی ماں کی خاطر, نہیں, اس کے لیے نہیں ہے. the world is inherently capitalistic, and so مجھے لگتا ہے کہ ہمارا ڈسکورس اراؤنڈ دی ہیلتھ انڈسٹری از ڈسٹرائڈ, جو کہ پیشنٹ کو سمجھ نہیں آتی. پیشنٹ آج بھی کہتا ہے یار ڈاکٹرز بڑا چارج کرتے ہیں. پیشنٹس کو یہ ریئلائزیشن نہیں ہوتی کہ ڈاکٹرز پاکستان میں اس وجہ سے نہیں رک رہے بیکاز دا ڈفرینس از جسٹ مائنڈ باگلنگ, رائٹ. شفا کا بچہ یا AKU کا بچہ نکلتا ہے اور وہ نکل گیا. میرے آئی نو آف مائی فرینڈس ہو گریجویٹڈ فرام لیٹس سے شفا اور AKU, دے اسٹیڈ آف ورک فار 3 years just studying for their exams abroad. They started their careers at 28, 29, right? It's crazy to even imagine, but when they eventually did, the difference was staggering, right? کہ وہ جو ایوریج ڈاکٹر وہاں پہ اپنے 3-4 سال کی لگا کر کے ریزیڈنسی, وہ جب بائی دا ٹائم وہ کنسلٹنٹ بنتا ہے تو وہ $4-5 lakh لے رہا ہے, $3 lakh لے رہا ہے, ٹھیک ہے. اور اگر وہ کپل ہے, موسٹلی ڈاکٹرز میری ایچ ادر اینڈ دین دے ایونچولی گو. جی وہ 5-6 لاکھ فیملی انکم آپ کمپیٹ ہی نہیں کر سکتے. اچھا, اس سے نہ بھی کمپیٹ کریں تو ایٹ دا ویری لیسٹ آپ کانورزیشن اسٹارٹ کر کے آپ کم از کم اس اکنامک ماڈل کو تو فکس کریں نا, جس کے اندر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے کہ ڈاکٹر یہاں پہ رک رہا ہے, یار وہ $4 lakh نہ لے, بٹ وہ ایٹ لیسٹ پرچیزنگ پاور پیرٹی کے اوپر ہی از کمفرٹیبل ہے, وہ ہی کین ایزیلی بائی اے کار, ہی کین ایزیلی ٹریول, سو آن اینڈ سو فورتھ. یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ وی آر ان اے ویئرڈ اسپیس ویئر دا ڈاکٹرز, میں دیکھتا ہوں یعنی کہ جو وہ ہوتے ہیں ہاؤس آفیسرز ہوتے ہیں, وہ تو موسٹلی اگر وہ اپنے ٹریننگ انسٹیٹیوٹ والے ہاسپٹل میں نہ جائیں تو ان کو $0 مل رہے ہوتے ہیں. بائی دا ٹائم وہ گریجویٹ کرتے ہیں, وہ MO وغیرہ پہ جاتے ہیں, 60-70-75 ہزار روپے پہ وہ جا رہے ہوتے ہیں. اس کا 4-5-10 سال کا کریئر لگانے کے بعد دے بگن ٹو سی اینی ریئل منی, رائٹ. ود آل آف دیٹ ٹریننگ it does not justify, and so understandably they move abroad. How do you see the monetization aspect of it, the economic aspect of it, the business aspect of it, جس کو لوگ شن ڈاؤن کرتے ہیں کہ ہو ہے ہیلتھ میں بزنس, بٹ بھائی بزنس پہ دنیا چلتی ہے. ٹھیک, از اے ویری 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 انلائٹننگ تھنگ جو آپ بات کر رہے ہیں. اس میں جو ڈاکٹرس کے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں جب تک کہ وہ اسپیشلائز نہیں کرتے, آپ نے بتایا, اس کے بعد بھی پیسے نہیں ہیں جب تک کہ وہ اسٹیبلش نہیں ہوتے. اس ٹائم جب تک کہ وہ یا تو جاب کریں گے مڈل ایسٹ میں یا کسی کنٹری میں ایسے جہاں پہ گڈ سیلریز ہیں, دے ول میک سم منی اینڈ دین دے فال بیک, بیکاز باہر نہیں جا سکتے, بیکاز اٹس ویری ویری کمپیٹیٹیو. رائٹ. یورپ, امریکہ, وہاں پہ جا کے ڈاکٹرس کو لیٹر ایج میں یا تھوڑی سی سینئر ایج پہ سیٹ ہونا ویری ڈیفیکلٹ. کورس, یو انڈرسٹینڈ, رائٹ. ان میں سے بہت سارے مڈل ایسٹ سے تو ڈاکٹر واپس آتے ہیں. رائٹ. یہاں پہ ایک فیکٹر جو ہم نے پہلے ڈسکس کیا تھا, ریلیٹیو ڈیپتھ آف اسپیشلسٹ اینڈ ڈاکٹرس, سر دیٹ کمز ان. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, میں آئی ڈونٹ ہیزیٹیٹ ٹو گیو یو دا ٹرو فگرس. فار ایگزامپل, اگر ایک نیا ڈاکٹر میرے پاس آتا ہے اور وہ بیٹھتا ہے میرے پاس, تو میں اگر اس کو گارنٹی انکم کر دیتا ہوں کہ یار آپ بیٹھیے ادھر کام کریے, میں ول گیو یو سم اماؤنٹ ٹل یو گیٹ یور پریکٹس. 1 سال کے لیے میں آپ کو یہ اماؤنٹ دیتا ہوں, ریزنیبل اماؤنٹ جہاں پہ آپ آرام سے رہ سکتے ہیں. میں کہہ دیتا ہوں 6 لاکھ 7 لاکھ 8 لاکھ روپے. سر مجھے کبھی اس کو ایکسٹینڈ بہت کم کرنے کا موقع ملا ہے. دے کراس ملین ان نو ٹائم. دے اسٹارٹ گیٹنگ انف. اور ان کو باہر آپ کام کریں, آپ کے اوپر اسٹرنجنٹ کنٹرولز ہیں, پھر سو ہوتے ہیں, پھر ڈفیکلٹیز ہیں, پھر یہاں پہ وہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں. یہاں پہ مینجمنٹ کے کنٹرولز ہیں. فار ایگزامپل, اگر ایک ڈاکٹر صاحب صحیح کام نہیں کر رہے تو پھر ہمارا میڈیکل ڈائریکٹر, ہماری جو ہاسپٹل ڈائریکٹر ہے, دین وی کال دیم کہ جناب آپ نے یہ پیشنٹ کو ٹھیک نہیں کیا اینڈ ٹیک کیئر. اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر دین وی ٹیک سم ادر میئرز. سو پھر دین وی مانیٹر. تو نہیں, میں دیکھیں نا, بات آخر میں وہی ہے کہ if the model revolves around not monetary compensation but rather کہ وہاں پر کنٹرولز زیادہ ہیں, یہاں پہ کنٹرولز نہیں, تو یور ملٹیپل اسینچلی جو واپس آ رہا ہے وہ پھر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یار یہ پرابلی وہ ہے جو کہ وہاں کا کوئی اتنا اچھا ڈاکٹر نہیں تھا تو وہ پاکستان آ گیا, اور وہاں کا اٹ ہیپنس. اٹ از ٹرو.
یا تو کسی کا کوئی لیگل ایشو ہے ہاں یا ان کی کوئی پریکٹس اسٹاپ کر دی گئی ہے, ایسے بھی لوگ واپس آتے ہیں اور وہ یہاں پہ بڑے اچھے ڈاکٹر ہیں, ہاں دے آر ڈوئنگ ویری گڈ بزنس ہیئر, دے آر دیئر. یا ٹھیک ہے, یہ تو از ون کیٹیگری. لیکن جو آپ کی بات ٹھیک ہے, جو ٹاپ کلاس ہے وہ تو کبھی بھی نہیں آتے, وہ تو کبھی بھی نہیں آئیں گے, نہ ان کے بچے آئیں گے, بیکاز ان کے بچے بھی اس لائن پہ بن چکے ہوتے ہیں, اچھے ڈاکٹرز بن. بٹ ڈونٹ یو تھنک دیر از اے وے ٹو میک اوکے میں اس کانورسیشن کو ڈفرینٹلی اپروچ کرتا ہوں, کیونکہ جب میں اس کو دوسری طریقے سے بولوں گا تو لوگ تنگ آ جائیں گے, غصے ہو جائیں گے کہ یار آپ کہہ رہے ہیں کہ ہیلتھ کو مہنگا کرنا ہے. مے بی سم ویئر آپ کو ہیلتھ کو, آپ کو بزنس کو مہنگا کرنا ہے, بٹ آپ کو انشورنس کے ماڈلس انٹیگریٹ کرنا شروع کرنے ہیں جہاں پر شاید اب میری کاسٹ آف ہیلتھ کیئر پر اینم اتنی زیادہ نہ ہو, رائٹ. تو میں لیٹ سے میں کہتا ہوں کہ یار میں سال کا 1 لاکھ روپیہ ہیلتھ انشورنس پہ دیتا ہوں. فار این ایوریج ینگ کپل وہ 1 لاکھ روپیہ دے رہے ہیں نا, وہ جا کے میرا خیال ہے سال میں 2 دفعہ میکسیمم او پی ڈی چلا جائے گا, تھوڑا سا آگے پیچھے خدا نہ خواستہ کچھ آئے گا تو وہ 4-5 سال میں ہی ایک دفعہ آتی ہے آپ کی کوئی چیز. ایسے ایسے ایج بڑھتی ہے تو ظاہر ہے تو وہ فرق آتا جاتا ہے. 1 لاکھ روپے کا مطلب یہ ہے کہ مہینے کا وہ 8,000 روپیہ دے رہا ہے, از نتھنگ, رائٹ. جی بالکل ایسی. ابھی اس وقت جو ہیلتھ انشورنس مارکیٹ میں چل رہی ہے نا وہ 50,000 30,000 25,000, اور وہ اس وجہ سے چل رہی ہے کیونکہ کاسٹ آف, وہ ہے میرا ذاتی خیال یہ کہ کہیں نہ کہیں اس وقت کاسٹ آف جو آپ کی سروس ہے وہ کم ہے. اٹ از انڈر پرائزڈ ان پاکستان رائٹ ناؤ, اٹ از انڈر پرائزڈ اینڈ دیئر فار چونکہ وہ انڈر پرائزڈ ہے تو دیر از ناٹ انف فار دا انٹائر ایکو سسٹم. تو وہ جو ہاسپٹلس کی مینجمنٹ ہیں وہ بھی اتنا نہیں کما رہے, جس کی وجہ سے جس کا جو ہاسپٹل چل رہا ہے بس وہ خوش ہے, اس کا فارم ہاؤس چل رہا ہے, اس کی اچھی گاڑی آ جاتی ہے 5-6 سال میں, وہ سیٹسفائڈ ہے. وہ یہ نہیں کر رہا کہ ایک ہاسپٹل سے 2 سے 4, 4 سے 8. سملرلی دے ڈونٹ ہیو انف ریونیو ٹو ریئلی پے لائک گریٹ انکمس ٹو دوز ڈاکٹرز جن کا جو کہ کمپٹیشن گلوبل ہے, رائٹ. سو دٹس ناٹ لوکل مارکیٹ سے نہیں کمپیٹ ہو رہا, یو ہیو ٹو کمپیٹ ود دا گلوب. جی بالکل ایسی. اور اس کی وجہ سے تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جو کوالٹی ان ٹرمز آف ٹیکنالوجی, ان ٹرمز آف انفراسٹرکچر, وہ بھی نہیں ہم کر پا رہے. سو پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ جی آپ نے کاسٹ آف سروس بڑھائی, لیکن جب کاسٹ بڑھی تو سڈنلی اب افورڈیبلٹی آؤٹ ہو گئی. لوگ کہہ رہے ہیں یار اب ہم کس طرح سے مینیج کریں, تو پھر وہاں پر ایک آپ کو انٹیگریشن کرنی ہے کہ یار انشورنس آئے گی جس میں a lot of people pool their money together and then کسی ایک کے اوپر جو ہے نا اتنا میسو وہ نہیں آئے گا. ڈو یو تھنک اس طرح کا کوئی اس کے بغیر ری انوینشن آف ماڈل کی ریکوائرمنٹ ہے؟ آپ آہستہ آہستہ کیا ہوگا, ابھی پیپل ہیو منی, دے ول کیپ اسپینڈنگ. If the country becomes poorer day by day, so will be the money of the people will go down day by day. A time will come when we will have average people here. Right. In the long term. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں ایک انشورنس کے پیٹرن پہ جانا ہوگا اور اس کو اسی لائن پہ لے کے چلنا ہوگا. اس کی ایک بہت بڑی سائنس ہے. انشورنس, ہیلتھ انشورنس از ناٹ سمپلی کہ آپ نے مجھے پیسے دیے اور بس ہو گیا, نہیں. جب آپ انشورنس کے پیکیجز کو اسٹڈی کرتے ہیں تو انہوں نے بڑی کرٹیکل کچھ چیزیں اس میں سے آؤٹ کی ہوتی ہیں اور کچھ رکھی ہوتی ہیں, تو وہیں پہ آپ سٹک ہوتے ہیں. اور بہت دفعہ آپ کے پیسے بھی بہت زیادہ لگ رہے ہوتے ہیں, کو پیمنٹس بہت ساری ہوتی ہیں, کو انشورنسز ہوتی ہیں, آپ انشور پھر اگلی کو انشورنس کر دیتے ہیں. تو اس طرح کے بہت سارے ماڈلز اویلیبل ہیں جن کو اڈاپٹ کر کے آپ بالکل ڈلیور کر سکتے ہیں ہیلتھ کیئر ڈلیوری سسٹم. اور میرا خیال ہے یہ ایسے ہی ہونا چاہیے. ہوا کیوں نہیں؟ جو کمپنیز اس وقت کر رہی ہیں, جوبلی ہے, عسکری ہیں, باقی ہیں, دے آر ڈوئنگ گڈ بزنس, رائٹ. بٹ ابھی یہ بہت براڈر ہوگا. ابھی مکس ماڈل چل رہے ہیں. آرگنائزیشن اسپانسرز کرتی ہیں ٹریٹمنٹ, آرگنائزیشنز انشورنس کراتی ہیں, انڈیویجولس کم کراتے ہیں, بہت کم کراتے ہیں. وہ لوگ جو امپلائیز ہیں ان کی انشورنسز زیادہ چل رہی ہیں. تو یہ ابھی آہستہ آہستہ اس کی بیس جو ہے نا براڈ ہو رہی ہے, تو اٹ ول ٹیک ٹائم. اٹ از ٹائم اورینٹیڈ. ڈو یو تھنک اس کا ایک وجہ یہ تھی کہ جو آپ نے بڑا رائٹفلی آئیڈینٹیفائی کیا کہ موسٹلی B2B کا بزنس چلا, اور B2B اتنا پاکستان میں ایگزسٹ نہیں کرتا. لائک پاکستان 70% SME پہ چل رہا ہے. SME جو ہے وہ انشورنس نہیں کرواتی. موسٹ آف دا پیپل آئی نو لیفٹ رائٹ وہ سارے کے سارے دیر ورکنگ ان اے اسمال آرگنائزیشن, ان کی کوئی ہیلتھ انشورنس وغیرہ نہیں ہوتی, کچھ بھی نہیں, اور کبھی دماغ میں بھی نہیں آتا کہ انڈیویجولی کریں. کمپنیز دے آر ناٹ ایون ٹارگیٹنگ انڈیویجولس ٹو گیٹ ہیلتھ انشورنس. بالکل بھی ان کی اس میں ہے نہیں. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. یہ تھوڑا سا اس کو اور ایکسپینڈ کرنے کی ضرورت ہے بیسیکلی ہیلتھ انشورنس کو, اور اس کو ایسے ریچیبل اگر کر دیا جائے لوگوں کے لیے تو ڈیفینیٹلی اٹ از دی سکسیزفل ماڈل, اینڈ ایکچولی دس ول بی دی اونلی ماڈل. اور اس کے علاوہ آپشن کوئی نہیں ہے, انلیس کہ گورنمنٹ بیکمس رچ
which I don't see in the I mean, that's near not gonna. future. That's not going to happen. You're not gonna get free money, right? So you need to figure out कि आप within the circumstances में किस तरह मॉडल को ऑप्टिमाइज कर सकते हो. अगर गवर्नमेंट अच्छी होती है ना, फिर तो पब्लिक हॉस्पिटल बहुत अच्छे हो जाएंगे. हाँ. फिर सारी सर्विसेज फैसिलिटीज वहाँ पे अवेलेबल होंगी. हाँ. फिर आपने मिनिमम अमाउंट देनी है एंड देन यू गेट योरसेल्फ ट्रीटेड. राइट. तो दैट्स नॉट हैपनिंग, और अभी होगा भी नहीं. इसलिए नहीं होगा कि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको रीवैम्प करना पड़ेगा, एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर आएगा और फिर चीज़ें नहीं आएंगी. वो उसकी they don't have the money, to be very honest. अगर मैं if I were to look at the variables around me, there are certain things that I see right now. First, obviously, there's a huge push for the government to be less involved in the state of affairs rather than more involved. I've spoken to across party lines. ये understanding जो है वो बड़ी clearly develop होना शुरू हो गई है. जिससे इट सीम्स लाइक कि पाकिस्तान में private enterprise is going to rise very, very rapidly in the coming years and across all industries, healthcare being one of them. दूसरा, we talk a lot about the youth population. हम कहते हैं जी 50-60% हमारी youth population है less than the age of 30. What we don't realize is that the same population over the next 30 years is going to sort of enter their middle life or their tail end of their lives, right? टेल एंड तो खैर मैं नहीं कहूँगा, पर अप्रोचिंग 60. और ये 12-13 करोड़ लोग हैं. इट्स अ ह्यूज नंबर. एंड जिस एज में वो इस वक्त हैं, इस वक्त इनकी इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है हेल्थ केयर की. अभी तो अगले 5 से 10 साल के अंदर बहुत मैसिवली मुझे लगता है कि मैटर्निटी एंड चाइल्ड केयर की एक ग्रोथ आएगी और फिर इवेंचुअली दूसरी वाली भी आएगी. इन सारी चीज़ों को देख के आपको आउटलुक क्या नज़र आता है आने वाले वक्त के अंदर? डिजीज़ बर्डन तो अभी भी बहुत है. आपकी इन्वायरमेंट, आपकी फूड, आपकी पोल्यूशन, इसने ऑलरेडी आपको हिट किया हुआ है. अभी वो एज वाला सिलसिले से ज़्यादा है. इवन यंग पीपल आर गेटिंग वेरी सिक. राइट. आपकी एनवायरनमेंट में कार्सिनोजेंस हैं बहुत ज़्यादा, और कैंसर बहुत ज़्यादा फैल रहा है मुख्तलिफ शक्लों में, मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स में. तो डिजीज़ बर्डन तो अभी से बढ़ रहा है. आप जो आगे देख रहे हैं ना, मेरा ख्याल है इट इज़ ऑलरेडी सेट इन. राइट. ये चल रहा है और इसके अभी लोग, पीपल आर जस्ट सर्वाइविंग. अब ये देखना है कि कब तक ये दे कैन सस्टेन. इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, आई टेल यू. जब तक कि गवर्नमेंट सपोर्ट प्रॉपर नहीं होगी या इंश्योरेंस सपोर्ट नहीं होगी, एक लार्ज बेस, ब्रॉड बेस्ड एक नहीं होगा, उस वक्त तक ये आप सपोर्ट कर नहीं पाएंगे. हमारे इल्म में शायद ना हो, लॉट ऑफ पीपल आर डाइंग जस्ट बिकॉज दे कैन नॉट अफोर्ड. हमें शायद नहीं पता होगा, लेकिन घरों में जाएं, पॉपुलेशंस में जाएं, कच्ची आबादियों में, दूसरों में, पीपल जस्ट लीव इट टू नेचर. अल्लाह की मर्ज़ी थी, फौत हो गया, लेकिन उनको अप्रोच उनकी नहीं बन पाई किसी भी शक्ल में कि वो हेल्थ केयर को टच कर लें. अगर किया भी है तो सिम्टोमेटिक रिलीफ है. फॉर एग्जांपल, कैंसर रिमूवल है, मेजर सर्जरी है, देयर इज नो मनी. पेन रिलीफ, इसके ऊपर वो जस्ट they try to ease his last time, that kind of thing. Yeah. So the pressure is not less. Right. Healthcare का बहुत छोटे से हॉस्पिटल में मेरे पास, आपका क्या ख्याल है कितने लोग आते होंगे एक दिन में? So more than 400-500 people touch us every day. No pity. I'm just giving you an example. इसी तरह आप एम्स में चले जाएं, वहाँ पे कम रिसोर्सेज हैं, कम चीज़ें हैं. मैं ये नहीं कहता इज़ अ इंस्टीट्यूट, वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है हमारी, और बल्कि बहुत सारे डॉक्टरों की जो मेन हमारी ट्रेनिंग है वहाँ पे है. वो इज़ अ वेरी बिग हॉस्पिटल. वहाँ पे कितना रश है. अब ये फैसिलिटीज़ इतने रश को कम पड़ गई हैं. इसलिए अब बिजनेस साइड जो प्राइवेट सेक्टर में है, दे आर लुकिंग एट इट एज अपॉर्चुनिटी. बट दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. आर दे दो, मैं इसको इस तरह देख रहा हूँ कि आपको इस चीज़ को सर्विस करने के लिए यू नीड अ लॉट ऑफ कैपिटल. अच्छा, इन्वेस्टर का जो कैपिटल है वो तो कैपिटल, ठीक है, वो इन्वेस्टर है, बड़ी पार्टी है, सारा कुछ है. बट जो जनरली पाकिस्तान में कैपिटल मेजॉरिटी अवेलेबल है ना, वो एवरी टॉम डिक एंड हैरी हैज़ मनी. मोस्टली वो पैसा इन्वेस्ट हुआ प्रॉपर्टी को पंप करने में, राइट, ज़मीनों को पंप करने में हुआ. वो किसी प्रोडक्टिव वैल्यूएबल एसेट में नहीं हुआ. और जिसकी वजह से मेरा ये पर्सनल हमेशा एक इंटरेस्ट रहा है कि यार कुछ चीज़ें ना सामने इतनी क्लियर हैं कि आपका इट बॉगल्स योर माइंड कि यार यहाँ पर काम क्यों नहीं हो रहा. सो फॉर एग्जांपल, बीकन हाउस है ना, बीकन हाउस आया था एक टाइम के बाद, बड़ा टाइमली वो आ गया हुआ था. दे न्यू
کہ اگلے 30 سال میں کیا ہونے والا ہے. Now Beacon House is the second largest in terms of head count in the world private school and second largest in terms of revenue. Again, it's mind boggling کہ health میں وہ نہیں ہوا. Understandable ہے کیونکہ ریونیو ماڈل وہ نہیں رہا کہ اب. لیکن میرے لیے یہاں پر اپرچونیٹی آتی ہے, چاہے وہ کوئی گروپ ہے جو کہ IPO کر کے پبلک سے پیسہ اٹھائے یا وہ ایون پرائیویٹ ایکویٹی سے اٹھائے, بٹ دیر از اے ریکوائرمنٹ کہ میں ہوں, میرے پاس 40-50 لاکھ روپیہ اس ٹائم پڑا ہوا ہے یا میرے پاس 5 کروڑ روپیہ پڑا ہوا ہے, لوگوں کے پاس ڈفرنٹ پیسہ پڑا ہوا ہے. دے ڈو ناٹ ان دس کنٹری ہیو ایکسیس. دے آر ریئلی کلیئرلی سیئنگ کہ ہیلتھ کیئر از گوئنگ ٹو, مطلب اگر کلثوم میڈیکل سٹی ایک بن رہی ہے تو میرے حساب سے تو اس طرح کی 15 بننی چاہیے اکراس پاکستان. جی بالکل ایسی, رائٹ. آپ یہاں بنا رہے ہیں تو آپ گجرانوالہ بھی بنائیں, آپ فیصلہ آباد چلنی ہے, نو کوشچن آسک چلنی ہے. ہاں جی. آپ کو یہ کیوں نہیں ہے, یہ کیوں نہیں ہے؟ ہاں اس کی وجہ ہے, وہ یہ وجہ ہے کہ اس کا جو پے بیک ٹائم ہے نا وہ 7-8 سال سے کم نہیں ہے. ٹھیک ہے. وی ڈونٹ ہیو پیشنس ایز اے نیشن, وی ڈونٹ ہیو پیشنس. جس کو سمجھ ہے ہی از رننگ ٹو اس کہ یار آپ پیچھے ہٹ جائیے, مجھے بنانے دیں. رائٹ. 7-8 سال نو پرابلم, بٹ 8 سال کے بعد پھر دین اٹ از اے گراف اپ, ایکسپوننٹ ہے اس کے بعد, ایکسپونینشیل گروتھ. اس کو صرف سمجھنے کی ضرورت ہے. وی آر ان ہیلتھ, وی نو اٹ. ہاں. آر اونرس ڈاکٹر اقبال, ہی انڈرسٹینڈز دس, ہمارا بورڈ دے انڈرسٹینڈز دس. تو اس میں آپ اگر یہ سمجھ لیں, ڈو یو تھنک انویسٹر سے پیسہ اٹھانا اس ٹائم کے اوپر, ناؤ ان دس ڈے اینڈ ایج, انویسٹر سے پیسہ اٹھانا ود گڈ پلان, از اٹ ایزی؟ اور ابھی بھی آپ کو ایکسپلین کرنا پڑتا ہے کہ بھیا اس میں فیوچر ہے, آ جاؤ اور آ کے کر لو؟ نہیں, اٹس ایزی, لیکن آپ نے اس کو دیکھ کے اٹھانا ہے. اچھا. آپ نے اس سے اٹھانا ہے جس کو سمجھ ہے, جس کے اندر پیشنس ہے. وہ کل کے اندر پیشنس ہے, سال بعد ہی میرے پاس بیٹھ جائے گا یار میرے پیسے نکالو. ہاں. آپ کہاں سے نکالیں گے؟ تو وہ تو نہیں, ایسے تو ہاسپٹل ڈزنٹ تھرو آؤٹ ڈالرز اور روپیز, ایسے تو money is invested right now, it's in bricks and mortar. اب کیا کریں؟ اٹس اے بگ ایکٹ. مطلب اتنا بڑا ہم کام کر کے آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم یہ سارا بزنس کے لیے کیا ہے؟ نو. اس کے پیچھے جو مین ڈرائیو ہے میڈم کلثوم, یہ کلثوم انٹرنیشنل ہاسپٹل ہے. میڈم کلثوم ایز مدر آف ڈاکٹر اقبال سیف اللہ, اچھا سارے ایلڈرز ہیں ان کی مدر ہیں. اور اس میں ایک انسینٹیو یہ ہے کہ ویلفیئر آف دا پیپل. نو ڈاؤٹ پیپل پے, بٹ دے آر ریلیوڈ آف سفرنگ. ان کے کارڈیک کے آپریشنز, ان کے باڈی کے آپریشنز, دے آر بینگ سپورٹڈ. تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. اب اس کو آپ اس کو لے کے چلیں تو آہستہ آہستہ ہمیں 7 سال 8 سال کے بعد جا کے پھر یہاں پہ وہی ماڈل ہمیں پے بیک ملا. یہ تو ان کا اپنا تھا. اب اگر اب انویسٹر لاتے ہیں تو ہم ایسے نہیں کہ جی ان کے پاس پیسے ہیں تو لے لیں. نو, وی ہیو ٹو ٹاک ٹو دیم, سٹ ود دیم, انڈرسٹینڈ دیم, لیٹ دیم نو ہو آر وی اینڈ لیٹ اس نو ہو آر یو. اور پھر ہم دیکھیں گے کہ یس دے ہیو دی پیشنس, دے ہیو دی انڈرسٹینڈنگ. اور ان کے ساتھ جب آپ ملٹیپل ڈسکشنز میٹنگس کرتے ہیں, آپ ماڈلس دکھاتے ہیں, فائنینشیل ماڈلس رکھتے ہیں ان کے سامنے, وہ پے بیک دیکھتے ہیں, دے اگری. اور پھر اس کے بعد واٹس دا ایوریج کاسٹ آف ہاسپٹل, لیٹس سے 250 بیڈ ان ٹوڈیز ڈے اینڈ ایج ٹو سیٹ اٹ اپ اینڈ رننگ؟ سر ایسے ہی ایک ہاسپٹل یا ایک گڈ ہاسپٹل, فرق ہے دونوں میں. گڈ ہاسپٹل کر لیں, بینچ مارک ہاسپٹل نہ, بے شک نہ کریں, بینچ مارک ہاسپٹل نہ کریں. لیٹس ٹاک اباؤٹ سم تھنگ کلوز ٹو جنرک اچھے ہاسپٹل ہوتے ہیں, آپ کو پتا ہوتا ہے, اپنی فیملی کو بھی ریکمینڈ کرتے ہیں جس میں پھر کینسر کا بھی علاج ہو جائے اور باقی چیزوں کا بھی علاج ہو جائے. وہ 25 بلین تو منیمم, انکلوڈنگ لینڈ. نو, میں ہاسپٹل کا بتا رہا ہوں, میرے تو چونکہ ماڈل میں ذہن میں اپنی لینڈ ہے نا. اچا, لینڈ سیپریٹ. اور یہ کتنے بیڈ کا ہاسپٹل ہے؟ آپ نے 250 بیڈ. سو رفلی آپ نے اس کی اکاؤنٹنگ کی, میں آپ کو 1 بلین پر 10 بیڈ ہاسپٹل ٹائپ آپ کر سکتے ہیں تقریباً. ایسے ہاں, 500 پہ جائے گا تو 50 ہو جائے گا. سارا اکوپمنٹ ہے اس میں, ساری ہر چیز ہے, اور ٹاپ آف دا لائن لیٹسٹ اکوپمنٹ ڈلی ہوئی ہے, ہر چیز ہے. سو لیٹس ٹاک اباؤٹ ٹیلنٹ دین ان پاکستان. جی. ڈو یو تھنک retention notwithstanding, do you think there is enough talent available? Let me give you context. When I speak to doctors, particularly those young doctors, there is this constant noise of them saying there are not enough opportunities in Pakistan, and that just doesn't make sense to me when there is an increasing demand for healthcare services and the population is right in front of us. Sure, آپ اس میں economics کہہ سکتے ہیں کہ population بہت زیادہ ہے, پے کرنے کی استطاعت نہیں رکھتی, بٹ اسٹل آئی اسٹل تھنک کہ جی جو پے کر بھی سکتے ہیں, اور یہ ہمیں نظر بھی آتا ہے کہ ایک ہاسپٹل میں جو تھوڑا کوالٹی کا ہاسپٹل ہوتا ہے, جو تھوڑا سا کوالٹی کا ڈاکٹر نکلتا ہے, وہ بیٹھ کے ایک ڈاکٹر جو ہے وہ
जहाँ पर वो 10 पेशेंट्स ले सकता है वो 50 पेशेंट्स लेता है, राइट? सो डिमांड साइड तो एग्जिस्ट करती है, लेकिन सम हाउ डॉक्टर्स कहते हैं कि यार हमारे पास तो जॉब्स ही नहीं है, एंड इट डजंट मेक एनी सेंस टू मी. नहीं, सो टैलेंट का गिव मी एन ओवरव्यू ऑफ हाउ यू सी द स्पेस राइट नाउ. मैं आपको बताता हूँ. ये देखें, टैलेंट्स जो है ना, टैलेंट की जो हम बात करते हैं तो डॉक्टर्स की जॉब से हमारे जहन में फ़ौरन आता है यार टैलेंट अवेलेबल है, जॉब की हम बात करते हैं. डॉक्टर हैज़ टू वर्क इन अ हॉस्पिटल. ओके. अच्छा, अब हॉस्पिटल पे कैसे करता है? अगर तो उनका हाई फाई एक्ट है, बड़ा अच्छा उनका क्वालिटी सर्विस है, बड़े अच्छे ऑपरेशंस हैं, तो दे पे मोर टू द मेडिकल ऑफिसर्स विच दे आर लुकिंग फॉर. अगर उनके पेशेंट्स कम आते हैं, उनको सैलरी कम, और फिर किसी महीने पेशेंट, आप जैसे मशरूमिंग हुई हुई छोटे छोटे हॉस्पिटल्स की, डू यू थिंक दे पे देम रेगुलरली? नो, डिलेड पेमेंट्स हैं. 2 महीने के बाद सैलरी मिली, 3 महीने के बाद सैलरी मिली. दिस इज़ नॉट अ जॉब, दिस इज जस्ट पास टाइम है. ये गए बस बैठे, थोड़ा सा 2 मरीज़ देखे. लेकिन जो अच्छे हॉस्पिटल हैं जहाँ पे यू एंजॉय वर्किंग एज अ मेडिकल प्रोफेशनल, वो तो है नहीं है. तो दे आर राइट, एक लिहाज से वो सही कह रहे हैं, यार जॉब नहीं है. तो ये तो जॉब नहीं है कि आपने एक 4 कमरों का एक हॉस्पिटल है, उसमें आप मेडिकल ऑफिसर हैं, रात आप पूरी सोते हैं उधर, सुबह उठ के आ जाते हैं और तनख्वाह आपको मिलती है 40,000 रुपये. तो व्हाट इज़ दिस? प्रोडक्टिविटी नहीं है ना आपकी एसेंशियली. आप या तो काम कर रहे हो तो आप काम कर रहे हो, फिर तनख्वाह मिलेगी, आपको अच्छी पेमेंट मिलती है. राइट. फॉर एग्जांपल मेरे पास जब क्रिटिकल केयर में मेरे पास डॉक्टर को नाइट ड्यूटीज़ करते हैं, इंटेंसिव केयर में करते हैं, तो मोर देन 100K हम उनको पे करते हैं. राइट. तो वी पे देम गुड and we take a lot of work from them. But in spite of the fact, we have a feeling that quality is not good. इसके बावजूद Why do you think the quality? सर वो ट्रेन जहाँ से होके आ रहे हैं ना, जहाँ से ट्रेन होके आ रहे हैं ना, उस तरह नहीं है. हमें इन्वॉल्व होना पड़ता है मैनेजमेंट को. देखिए वो क्या हॉस्पिटल है जिसमें कि मैनेजमेंट खुद इन्वॉल्व हो रही हो नीचे. हम करते हैं. वाई? बिकॉज पेशेंट सेफ्टी और पेशेंट सेटिस्फैक्शन एंड गुड क्वालिटी सर्विस. राइट. ठीक है. अगर नहीं करेंगे तो थिंग्स विल गेट आउट ऑफ द हैंड. So you have to persistently follow up for implementation of policies. So coming back to our original question, chicken and egg होता नजर आ रहा है. डॉक्टर्स इस वजह से नहीं जॉब कर पा रहे क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है. इंफ्रास्ट्रक्चर अगर मैं बनाने जाऊँगा तो आप कह रहे हैं कि टैलेंट एग्जिस्ट नहीं करता, राइट? सो मैं कहता हूँ कि यार मार्केट से कैश आप इकट्ठा करते हो, 25 के 15 ब्रैकेट्स बनाते हो और 15 अस्पतालों पे काम शुरू कर देते हो. बट माई अंडरस्टैंडिंग इज एज पर वॉट यूर सेइंग है कि उन 25 अस्पतालों को 15 अस्पतालों को तो भरने के लिए टैलेंट ही नहीं एग्जिस्ट करता पाकिस्तान के अंदर. बहुत ज़्यादा नहीं है ना. उसको देखिए, बंदे आपको एक मिल जाएगा जी मेरे पास सर्टिफिकेट है, मैंने ये डिप्लोमा किया हुआ है, ठीक है. बट वंस यू आस्क हिम टू परफॉर्म तो इज अनएबल टू परफॉर्म. आप इसको समझ लें. मैन पावर तो आपको बहुत, आप लिस्ट आप ऐड दें, लाइनें लग जाएंगी. और जब आप उनको एग्जाम करना शुरू कर देंगे, आप 50 में से 2 बंदे, आपको 3 बंदे निकलेंगे जिनका अच्छा एक्सपोजर है. कहाँ पे सीखते हैं बंदा? ऑन जॉब ट्रेनिंग. पाकिस्तान में इस ऑन जॉब ट्रेनिंग जो यूनिवर्सिटियों से बच्चा आ रहा है वो ठीक है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है. उसके बाद उसको जॉब की ट्रेनिंग नहीं मिल पा रही ना, उस तरह नहीं मिल पा रही. हाउ डज वन फिक्स दैट? क्योंकि हम जॉब देते हैं उनको, हम प्रोबेशन पे रखते हैं, ट्रेन करते हैं, सुपरवाइज करते हैं, साथ लेके चलते हैं, और आहिस्ता 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 देन ही इज इंडिपेंडेंट. फिर आप उसको क्रिटिकल पेशेंट्स उनको वहाँ पे छोड़ सकते हैं उनके ऊपर. इंटरेस्टिंग. वाई डू यू थिंक पाकिस्तान में, मैं यूएस में देख रहा हूँ, वहाँ पे रेजिडेंसी होती है और रेजिडेंसी माई अंडरस्टैंडिंग इज नॉट अ स्पेशलाइजेशन. It's a very intensive training. It's just US training. Residency is very intensive. But उस ट्रेनिंग के बाद वो they're not specialized, right? They are not. But after passing the exam, they are specialized. अच्छा, वो चूज कर लेते हैं कि हमने इस पर्टिकुलर एरिया में करना है. जी बिल्कुल. अमेरिकन बोर्ड करते हैं ना पहले. अच्छा. हाँ जी, अमेरिकन बोर्ड करते हैं. ठीक है. और जब पास कर लेते हैं फिर देन दे आर कंसल्टेंट्स. उसके बाद भी उनकी कंटिन्यू रहती है, इस कंटिन्यूस एजुकेशन. After every 2 years, they have to, write up certain papers. Right. They have to see number of patients. उन्होंने अपनी जो स्किल्स हैं वो पीयर रिव्यूज़ होते हैं, उनके बाकी रिव्यूज़ होते हैं, उनके डायरेक्टर्स, प्रोग्राम डायरेक्टर्स हैं, दे रिव्यू देम, और फिर वो सही उसकी फीडबैक चलती है. Right. और फिर हर एक की परफॉर्मेंस फिर प्रोजेक्ट होती है किसी वेबसाइट पे भी. Right. आप उसे देख सकते हैं. पाकिस्तान में the reason why I compare to America is because America largely is a privately run sort of medical system. Pakistan में my understanding is that most of this sort of specialization is gate kept by these government institutes and government hospitals. Is that correct? या private में भी आप कर सकते हैं? प्राइवेट में बिल्कुल कर सकते हैं आप. उसमें आपने सर्टिफिकेशंस करनी है, अपनी
ایجوکیشن کو اپ رکھنا ہے, اپنے سرٹیفکیشنز کو لائیو رکھنا ہے. اس نے ہر 2 سال بعد 3 سال بعد 4 سال بعد جب ریویو ہونا ہے تو اس کے اندر یو ہیو ٹو بی تھرو. سو یو کین ڈو FCPS ان اے پرائیویٹلی ہو نہیں سکتا. FCPS کیوں نہیں ہو سکتا؟ پرائیویٹ انسٹیٹیوشن میں ٹریننگ آپ کر سکتے ہیں, لیکن آپ کو پاس تو CPSP کرے گا, ایگزام وہاں پہ ہوگا, ایگزام وہیں پہ. لیکن آپ یو کین کیونکہ FCPS مائی انڈرسٹینڈنگ ہے ایگزامز ہیں اور پھر پریکٹیکل بھی ساتھ ساتھ ہو رہا ہوتا ہے نا, کسی ڈاکٹر کے ساتھ آپ لگے ہوتے ہیں. سر وہ میں آپ کو بتاتا ہوں, مجھے تھوڑا سا ایکسپلین دا سسٹم ہاؤ دس ورکس. آپ جب MBBS کر لیتے ہیں نا, ٹھیک ہے, یو اپیئر ان یور پارٹ 1 ایگزامینیشن. FCPS کے 2 حصے ہیں, پارٹ 1 اینڈ پارٹ 2. ٹھیک ہے, پارٹ 1 آپ ایگزام کلیئر کر لیتے ہیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ ناؤ یو کین جوائن دا ٹریننگ ان دیٹ اسپیشلٹی جس میں آپ نے پارٹ 1 کر لیا. ٹھیک ہے, اب پارٹ 2 کی اسٹیجز ہیں, اس کے ماڈیولز ہیں. ٹھیک ہے, اس کا ایک ماڈل کیا, دوسرا کیا, تیسرا کیا. نہیں اب جو آپ کو انہوں نے پاس ہو گیا آپ, تو اب آپ وہ اپنی پاسنگ وہ لے کر آپ پھر ڈفرنٹ لوگوں کے پاس جاتے ہو کہ مجھے اسپیشل. ناٹ ڈفرنٹ لوگوں کے پاس, اونلی دوز انسٹیٹیوشنز وچ آر ریکگنائزڈ بائی کالج آف فزیشین اینڈ سرجن. جہاں پہ پارٹ 2 کی ٹریننگ ہو سکتی ہے وہاں پہ سپروائزر ہونا چاہیے, وہاں پہ پروفیسرز ہونے چاہیے, نمبر آف پروفیسرز ہونے چاہیے, وہاں پہ فیسلٹیز ہونی چاہیے. سو اس میں پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس بھی ہوتے ہیں. سو فار ایگزامپل کلثوم میڈیکل سٹی کوڈ پوٹینشلی بی اٹ ول بی ا ٹریننگ انسٹیٹیوٹ. اوکے, میں نے آپ سے گزارش کی ہے میڈیکل کالج میں بھی پھر ٹریننگ 2nd ایئر 3rd 4th اینڈ 5th ایئر کی ٹریننگ ہوگی, اینڈ دین پھر کالج آف فزیشین اینڈ سرجنس کی. اچھا, بھی ہم اس میں So وہ آپ کی پوری end to end you're going to make the entire chain. complete model. Interesting. There's a shift coming now in medicine in post COVID. There's a lot of startup capital, VC capital that's being pumping into biotech and health tech, and then similarly اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو ہے وہ AI کا ریسنٹ جو شفٹ آیا ہے اس کی وجہ سے there's an expectation کہ آنے والے وقت کے اندر the way that we sort of deal with healthcare is going to radically change. اچھا, اس میں 2 سوالات ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ there's a lot of fear for young doctors. وہ کہتے ہیں یار یہ تو شاید ہم جابلیس ہو جائیں گے. ہم تو مطلب اگر if ChatGPT as a very simple sort of, ابھی تو بہت بگ ڈم پروڈکٹ ہے سامنے, وہ اگر ایک اچھے خاصے کانفیڈنس کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ بیسک سوالات سالو کر دیتا ہے, اینڈ آنے والے وقت کے اندر لائک اسینچلی ڈاکٹر, خاص کر جو ایک ایوریج جو OPD کا ڈاکٹر ہے وہ کیا کر رہا ہے, وہ کچھ انپٹس لے رہا ہے اور بیسڈ آن ہز ایکسپیرینس وہ آپ کو ایک سرٹن آؤٹ پٹ وہ دے دیتا ہے کہ یار آپ کے اندر یہ مسئلہ ہے, یہ کروا لیں. تو کمپیوٹر کین ڈو دیٹ 10 times بیٹر بیکاز وہ پوری دنیا کے پیشنٹس کو دیکھ رہا ہے, رائٹ. سو انیشیل فیئر تو یہ تھا کہ یار یہ تو ہم جاب لیس ہو جائیں گے, بٹ میرا پرسنل اگین وین آئی لک ایٹ دا ڈیٹا what my understanding is کہ there are way too many patients in the world and way too few doctors. And doctors just have to sort of realign themselves in this new world. But they will still be there, except a single doctor may have been able to service 100 patients previously. Now they can service 1,000 patients. پہلا تو میرا سوال یہ ہوگا کہ what are your thoughts on how you see the evolution happening as a lot of this sort of technology emerges? And secondly, as this technology begins to solve a lot of problems in medical science, چاہے وہ diagnostics میں ہو through machine learning, وہ X-ray سے cancers identify کر رہے ہوں, یہ کر رہے ہوں, وہ کر رہے ہوں, this is now becoming a lot more technical in terms of IT enablement. And اسی کے ساتھ ساتھ اب جو ہے نا وہ autonomous سرجریز کا کانسیپٹ آ رہا ہے کہ وہ جو ہے نا روبوٹکس خود سے آپٹیمائز کر کے سرجری کر لے. اس طرح کی ٹیکنالوجی ڈو یو تھنک کہ وی کین بگن ٹو سی پاکستان ہیونگ سچ ٹیکنالوجی آن پار ود گلوبل ڈیولپمنٹ, یا آر وی اسٹل گوئنگ ٹو بی لائک لیٹس سے 20-30 years behind as we've always been historically? We were just discussing before. Let me tell you, it's a new phenomena coming in, artificial intelligence. It will revolutionize the whole system. بہت چینج ہوگا. تو جیسے میں نے آپ کو ریفر کیا تھا کہ ورلڈ اکنامک ریویو میں دیکھ رہا تھا, اس میں انہوں نے پوچھا کہ جی who are the people who will be needed in this coming time in the backdrop of AI. تو وہ کون لوگ ہیں؟ وہ میں نے جیسے گزارش کی تھی کہ ڈیزائن تھنکرس, کریٹو تھنکرس, کرٹیکل تھنکرس اینڈ ایجائل لیڈرشپ. یہ وہ چیزیں ہیں جن کی ہمیں ضرورت رہے گی. AI بہت ساری سلوشنس کو ایڈریس کرے گا, لیکن کیا وہ سلوشن اس پیشنٹ پہ اپلائی کر رہا ہے یا نہیں کر رہا,
वहाँ पे अशरफुल मखलूक़ात चाहिए, वो बैठेगा. अब उस कौन, अब ड्राइवर हमेशा ह्यूमन होगा, द कार कैन बी ऑटोनोमस बट ड्राइवर ह्यूमन रहेगा. यस. अब उसमें आप देख लें कि उसमें फिर रेस हो सकती है डॉक्टर्स की आपस में कि हु विल बी द वन हु विल बी सिटिंग. ठीक है. और इसके बाद ये है कि बहुत सारी डिजीज़ जो कि एक शख्स कैरी कर रहा होता है, उसके बहुत सारे इंटर रिलेशनशिप्स होते हैं और जो कि वेरियस तरीक़ों से प्रेजेंट कर रहा होता है. और कुछ तो बुक्स बताती हैं, कुछ एक्सपीरियंस बेस्ड होती हैं जो कंसल्टेंट पीछे से करते चले आ रहे हैं, लाइफ में देख रहे होते हैं कि यार एक डायबिटिक भी है, कार्डिक पेशेंट भी है और उसके अभी पाँव पे भी ज़ख्म बन गया हुआ है, तो हाउ टू कोमॉर्बिडिटीज के साथ कैसे इसको हैंडल करना है. तो वो पर्सन ही होगा, वही बैठ के लेके. पहली बात तो ये है कि डॉक्टर्स ऑब्सोलीट नहीं होंगे. अब ये होगा कि हु इज़ मोर क्वालिफाइड एंड हु इज़ मोर टेक्नोलॉजी जिसको ज़्यादा अच्छी लगती है, कौन है जो वो लोग चलेंगे. एंड व्हाट अबाउट द सेकंड वन देन, कि किस हद तक आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट हो सकती है? पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी आनी तो शुरू हो गई है. मतलब फॉर एग्जांपल रोबोटिक्स कुछ हॉस्पिटल्स में आ गया. वो आप रिमोटली, डॉक्टर तो बाहर बैठता है, वो खुद से ऑपरेट करता है, आप उसको गाइड करते हैं और वो उसमें ऑपरेशंस करता है. लेकिन इसके अंदर भी फिर ये देखना है कि स्टडीज़ आई. स्टडीज़ बहुत ज़रूरी हैं. मेडिकल में एडवांसमेंट के लिए स्टडीज़ बहुत ज़रूरी हैं, उसके बगैर नहीं हो सकता. हम 100,000 केसेस करने के बाद उसमें ये देखें कि कितने प्रोसीजर्स के अंदर ये क्या आउटकम निकला. देन वी डिसाइड कि यार इसको कैसे लेके चलना है. तो आई थिंक जब नई टेक्नोलॉजीज़ और नई चीज़ें आती हैं, फिर उसके बाद भी एक टाइम चाहिए होता है जिसके बाद फैसला किया जाता है कि यार इसकी व्हाट इज़ दी, इसकी साइंटिफिक बेसिस क्या है. एक तो पहले रिसर्च हो चुकी तो वो इंडक्ट हुआ, आ गया, लेकिन अब उसकी फर्दर स्टडीज उसके ऊपर चलेंगी. फिर उसके ऊपर मेटा एनालिसिस होते हैं, फिर सारे पेपर्स को स्टडीज करते हैं. बट अज्यूमिंग कि द टेक्नोलॉजीज दैट हैव गॉन थ्रू ऑल ऑफ दैट एंड आर नाउ. जी. लेकिन अभी इसके बाद ये है कि इट इज़ कमिंग टू पाकिस्तान, इट विल कम टू पाकिस्तान. और हमें जैसे एक चीज़ आती है, नहीं, वी हैव टू अपग्रेड आवरसेल्व्स, सो वी हैव टू कम अप विद दिस. राइट. एंड वी कैन अब्सॉर्ब इट. पाकिस्तान में ये आ जाएगी. राइट. एक नया फिनोमेना, आई एम स्पीकिंग टू अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स नाउ, हेल्थ टेक के अंदर एक एटलीस्ट स्टार्ट हुआ है कि डिफरेंट मॉडल्स इमर्ज करना शुरू हो गए हैं. फर्स्ट OPD के, जिसके अंदर वो उन्होंने ये कर दिया कि जी आप एट एनी गिवन टाइम यू कैन गेट कनेक्टेड टू अ डॉक्टर ऑन कॉल, और वो डॉक्टर जो है जी वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो है वो आपसे डायरेक्ट कनेक्ट कर लेगा. सो इन अ लॉट ऑफ वेज जहाँ पर आपको कॉन्स्टेंटली मोबिलिटी वाज अ मेजर एस्पेक्ट ऑफ के यू हैव टू बी देयर एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, अब वो इमर्ज कर रहे हैं कि जिसमें मैं कहता हूँ कि यार मुझे पेन है, मेरे लिए बड़ा, खासकर जब मैं पेन में हूँ ना, तो मेरे लिए बड़ा क्वेश्चन होता है, अच्छा यार मैं कौन से हॉस्पिटल जाऊँगा, किस तरह जाऊँगा, ट्रांसपोर्टेशन एक अलग वो है, एंड देन अपॉइंटमेंट scheduling and so on and so forth. On the other hand, I can go to, let's say, the Marham app. I can choose a doctor right then and there. मैं अगले आधे घंटे के अंदर अपना अपॉइंटमेंट schedule करूँगा, कैमरा ऑन करूँगा और मैं उससे एक अपॉइंटमेंट पे बात कर लूँगा. थॉट इज़ इन इट्स एवेंचुअलिटी कि मैं उस डॉक्टर मेरे से बात करेगा, डॉक्टर समझेगा कि यार शायद इसको ना कुछ ब्लड टेस्ट की ज़रूरत है और शायद इसको फिजिकल एग्जामिनेशन की ज़रूरत है. वो उसमें डायरेक्टली उसी ऐप के ऊपर जो है ना ये चीज़ें रिक्वायरमेंट्स डाल देगा. वही ऐप में एक दूसरी लैब है जो कि जाके होम सैम्पलिंग करेगी और साथ एक सॉर्ट ऑफ नर्सिंग का वो है पार्टनर लिंक है उसके साथ. लिंक है. बिल्कुल. और होगा क्या कि जी वो इवेंचुअली द केयर, और एटलीस्ट जो आपकी सोशियो इकोनॉमिक क्लास A है, जो टॉप ऑफ द फूड चेन है, उनकी केयर इवॉल्व कर जाएगी वेयर दे विल स्टॉप गोइंग टू हॉस्पिटल्स एंड दे विल बी डीलिंग विद द डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि उनका सॉर्ट ऑफ पर्सनल असिस्टेंट होगा. उसी में वो सारी चीज़ें बताया करेंगे, उसकी हिस्ट्री भी उसी में मेंटेन्ड होगी, उसकी प्रोजेक्शंस भी उसी में आ रही होंगी, और जो भी होगा वो उनके घर से आके हो रहा होगा. डू यू सी दैट एज समवन जो कि एक हॉस्पिटल रन कर रहे हैं वो करें, डू यू सी दैट एवोल्यूशन पोटेंशियली हैपनिंग? एक्चुअली ये कोरोना के बाद ये इसने बहुत ज़्यादा बूम लिया है. ऑनलाइन कंसल्टेशंस हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं इसके बाद, और ये जो ऑलोडॉक और दूसरी बाकी जितने भी डॉक्टर्स की ऐप्स आई हैं ये सारी उसके बाद बहुत ज़्यादा हुई हैं. राइट. लेकिन एक कुछ टाइम तक ये बहुत रही और उस पर थोड़ा सा फिर डिक्लाइन आया, क्योंकि फिर लोगों को वो एक सेटिस्फैक्शन कि यार सीइंग द डॉक्टर फेस टू फेस एंड लेटिंग द डॉक्टर टू सी माई बॉडी, माई पेन, माई एब्डोमेन, माई चेस्ट, माई हार्ट,
وہ اس کو پرسنلی دیکھے اور پھر اس میں ایڈوائز کرے. تو وہ ٹرسٹ کا ایک ایلیمنٹ ڈیفینیٹلی تھا. ٹرسٹ کا ایلیمنٹ ہے اس میں. سیکنڈ یہ ہے کہ پین کی کنڈیشن, وین دیر از این انٹینس پین, پھر میرا خیال ہے کہ پھر ہاسپٹل ہی ہے, اس کے علاوہ کوئی اور سچویشن ہو نہیں سکتی. ہاں ایمرجنسی کیس تو از ڈیفینیٹلی ہاسپٹل. تو بیسیکلی جو کولڈ کیسز ہیں, جو فار فلنگ ہیں یا کولڈ کیسز ہیں, فار فلنگ میں تو تھوڑا ایمرجنسی کی بھی ہو سکتی ہے. کولڈ کیسز عام طور پہ جو لوگ آرام سے اپنی اوپینین لینا چاہتے ہیں, اٹ از بیسٹ فار دیم اینڈ دیٹس گڈ. اب اس کے بڑے اچھے سافٹ ویئرس بن گئے, اور یو اپ گریڈ یور ڈیٹا, یو اپ گریڈ یور ڈائگنوسٹکس, یور ایکس ریز, ایوری تھنگ. تو ڈاکٹر کین سی اینڈ پرسکرائب اینڈ یو کین ویری کلیئرلی سی یور باڈی لیجنز, اگر دیکھنے ہیں اسکن لیجنز دیکھنے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں. تو اٹ ہیز آلریڈی اسٹارٹڈ. And you think it will grow eventually? It will further improve. It is every day we get. ابھی ہمارے پاس ایسی اسٹیتھوسکوپ آ گئی ہوئی ہے کہ اگر میں یہاں پہ لگاؤں تو ریموٹلی ڈاکٹر سن سکتا ہے. اچھا, انٹرسٹنگ. ڈائریکٹلی خود. انٹرسٹنگ. دی ساؤنڈ از گوئنگ تھرو دا سسٹم, تھرو نیٹ, اینڈ ہی کین انڈرسٹینڈ دی کارڈک وائس. وہ نیچے رکھ کے آپ سانس لیں, لمبا سانس لیں, چھوڑیں, ہی کین ہیئر دی. تو وی ہیو دی ڈیوائسز, وی ہیو سین دیٹ ڈیوائسز, دے آر اویلیبل. They are part of the now medical. So do you think you can also, as someone who basically owns the infrastructure, you can eventually do something like کہ جی brain drain کے aspect میں کہ آپ enough equipment وہاں پہ رکھ کے, you can maybe have specialists sitting anywhere in the world but we working for Kulsum Hospital, utilizing a lot of this technology and giving back their expertise to Pakistani. Yes, few companies did approach me also for consultations abroad. Right. تو یہاں سے بیٹھ کے باہر کنسلٹیشنس جو لوکل ہیں وہ تو ہم کر ہی رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں سے ہم گلگت, ہم KPK میں, ناردرن ایریاز میں وی آر ڈوئنگ اٹ. ابراڈ کا بھی ہے, آپشن از اویلیبل. اور ڈو یو تھنک یو ول ایور گو فار اٹ؟ فیو کیسز میں یس. فیو کیسز میں فار ایگزامپل ہارٹ ریدم کے پرابلمس ہیں, ECGs آپ کریں, ہسٹریز ایکسپلین کریں, تو دے ول ٹیل یو کہ واٹ یو ہیو ٹو ڈو. رائٹ. تو اٹ کین بی ڈن. تو ایشوز آپ سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. اٹس کمنگ. Right. It is in and it will further improve, I tell you. Makes sense. I went to your hospital, and this is not just your hospital. I've been to a bunch of hospitals for one thing or the other. And one of the complaints I would say as a consumer I've had is کہ جو کہ میں نے multiple times اس podcast میں بھی mention کیا ہے, ایک تو جب آپ جاتے ہیں تو آپ کا اپوائنٹمنٹ اگر 12 کا ہے نا, تو زندگی میں کبھی مجھے 12 بجے ٹائم نہیں ملا. 12 بجے کا اپوائنٹمنٹ ہوگا, 2, 3, 4 بج جائیں گے. اچھا, جب میں جاؤں گا تو ڈپینڈنگ آن کہ کون سا ڈاکٹر ہے, یہ بھی ہوا ہے میرے ساتھ کہ جی پوری جو ایلی وے تھی نا, اس پہ 4 کمروں میں پیشنٹس بٹھائی جا رہے ہیں اور ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ ہاپ کر رہے ہیں, وہ 3 منٹ لگا رہے ہیں, وہ ادھر جاتے ہیں, وہ صرف کوئکلی بس دیکھتے ہیں, گو تھرو کرتے ہیں, آگے نکل جاتے ہیں. سو جب پیشنٹ ہوتا ہے تو اس کو جو دا وے دیٹ دا پیشنٹ از بینگ ڈیلٹ ود, بے شک ڈاکٹر صاحب نے صحیح ڈائگنوسس کیا ہو, میں نے ان کو ڈاؤٹ نہیں کر رہا, بٹ میرا ٹرسٹ ڈیولپ ہی نہیں ہو پاتا بیکاز مجھے ہوتا ہے کہ یار انہوں نے تو مجھے پراپرلی ٹائم بھی نہیں دیا, نہ ان کو پتہ ہے میں کون ہوں, نہ کیا, ایک ریلیشن شپ میری ڈیولپ ہی نہیں ہوئی. اور اس طرح کی انڈسٹری کے اندر آئی تھنک 90% آف دا جاب از دا سینسٹیوٹی آف ہاؤ دا ڈاکٹر اپروچز دا پیشنٹ. 10% از کہ, اور یہ پاکستان میں آپ کو ہوتا ہے نا کہ ہاسپٹل میں جا کے فیملیز نے مارنا شروع کر دیا, یہ کر دیا, دنیا میں وہ کوئی نہیں ملتا. دیٹس لارجلی بیکاز جو آپ کی سینسٹیوٹی ٹریننگ ہے, جو اگین جو میرے دوست جنہوں نے یہاں پہ پہلے ہاسپٹلس میں کام کیا اور اس کے بعد پھر جب وہ US MLE لیے پڑھنا شروع ہوئے تو ان کو سمجھ آیا, انہوں نے کہا یار ادھر تو اس میں اتنا زیادہ آل اباؤٹ کہ آپ نے ڈیل کس طرح کرنا ہے, آپ نے بات کس طرح کرنی ہے, آپ نے وہ کس طرح کرنا ہے, اینڈ دے کوڈ سی دا ڈسکریپنسی. تو وہ پاکستان میں ہے ہی نہیں کہ پیشنٹس کا نا ٹرسٹ ہی نہیں ڈیولپ ہوتا. ان کو لگتا ہے یار ڈاکٹر نے صحیح طرح دیکھا نہیں, ڈاکٹر نے پتہ نہیں کیا بھی ہے نہیں کیا. اور دوسرا کہ اگر آپ بیٹھ بھی گئے, سو فار ایگزامپل میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بیٹھ گیا ہوں نا جا کر, اب میں ان کو کچھ بتا رہا ہوں تو وہ کہیں گے جی آپ کو یہ ہے. سر کیوں ہے؟ وہ بس ہے نا آپ کے, آپ یہ کیوں کر رہے ہیں, یہ میرے ساتھ ہو چکا ہے لٹرلی. میں کہوں گا سر آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ, یعنی کہ کین یو ٹرسٹ می ٹو بی ایجوکیٹڈ انف. نہیں آپ نا گوگل شوگل کر لیتے ہیں, یہ یار آپ کو ایگو کا کیوں مسئلہ بنا رہے ہیں. میں آپ ہی کے پاس آگے بیٹھا ہوں نا, گوگل سے تو مجھے ایکسٹرا انفارمیشن آ گئی, بٹ میں آپ کے پاس آگے بیٹھا ہوں. بی مور سینسٹیو ٹو مائی پرابلم. یا وہ یہ کریں گے یا وہ کریں گے کہ آپ کو یہ کس نے دیا ہے, یہ تو کسی نے بیوقوف بنا دیا آپ کو. وہ بیسیکلی وہ کر رہے ہیں کہ یار آپ جو وہ ڈاکٹر تھا نا میں اس سے بہتر ڈاکٹر, لائک لگ رہا ہے ہائی اسکول چل رہا ہے, رائٹ.
How do you solve this problem? First, in terms of the ethics in medical science, I don't know کہ اس کے اوپر ٹریننگ میں کام ہوتا ہے نہیں ہوتا. ایتھکس سے مراد یہ ہے, بہت ساری چیزیں ایتھکس میں آتی ہیں, بٹ اگین یہ بڑی بیسک سی ایتھک ہے کہ یار دوسرے ڈاکٹر کو ڈاؤن نہ کرو, اپنا کام کرو, آگے جاؤ. دوسری وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک پیشنٹ کے ساتھ سینسٹیو ہوں, اس کو سمجھائیں, اس کو بتائیں. آپ اس کو جو اینٹی بایوٹک دے کر آپ نے XDR ٹائیفائڈ بنا دیا, آپ اگر اس کو اسٹارٹ سے سمجھاتے کہ یار آپ کو اگر چھینک لگی ہے تو اینٹی بایوٹک نہ لو, اینٹی بایوٹک کیا ہوتی ہے, اینٹی وائرل کیا ہوتی ہے, وائرل کیا ہوتا ہے, وہ چیز. اینڈ دین تھرڈلی دس ہیوج ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پرابلم, جس میں اگر فار ایگزامپل ایک ڈاکٹر ہے وہ اگر 3,000 روپے لے رہا ہے اور اس کا ایک ہیومن کیپیسٹی 30 لوگوں کی ہے اور ڈیمانڈ زیادہ ہے, تو وائی کانٹ بھی, پرائیویٹ ہاسپٹل ہے نا, تو وائی کانٹ ہی انکریز دیٹ ریٹ اینڈ کم ٹوورڈز اے سینٹرلائزڈ. آئی انڈرسٹینڈ, اگین میں یہاں پہ آئی ایم گوئنگ آؤٹ آف دا لیم ہیئر کہ مجھے ٹویٹر پہ لوگ کینسل نہ کریں, بٹ میں ایک بیسک آبجیکٹو سوال یہ پوچھ رہا ہوں کہ یار آپ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی نارملائز کریں, پرائز پوائنٹ بڑھا دیں. ایک پوائنٹ آئے گا جب 30 کا 30 بندہ ہی آئے گا, تو مجھے اگر آدھے گھنٹے کا سلاٹ ملا ہوا ہے, میں اس آدھے گھنٹے کے سلاٹ میں جاؤں گا, مجھے اس وقت وہ ڈاکٹر دیکھے گا اینڈ آئی کین گو آن ود مائی لائف, رائٹ. ہاؤ ڈو یو سالو دیز پرابلمس؟ اچھا, یہ پرابلم سالو ہونا ایزی نہیں ہے. اس کے پہلے تو دو سائڈس ہیں جو آپ نے بات کی, ایک تو پیشنٹ سائڈ ہے اور ایک ڈاکٹر سائڈ ہے. ڈاکٹر سائڈ پہ بھی ماڈلز ایگزسٹ کرتے ہیں. وہ جو 3 کمر والی آپ نے بات کی, ہاپ کرتا ہے ڈاکٹر, اس کے اندر ہی ہیز ہز اسسٹنٹس وچ آر پیپل آف ہز ٹرسٹ, competent people. They take the full history, they skim the main things out of it and they help the doctor, consultant کہ سر اس میں یہ فائنڈنگز ہیں, یہ چیزیں ہیں. فائنڈنگز وہ کنفرم کرتا ہے 2 یا 3 منٹ میں, اینڈ ہی انڈرسٹینڈس کہ یار یہ اس کو پرابلم ہے, اس میں بھی مسٹیک ہو سکتی ہے, لیکن یہ ڈاکٹر کو سوٹ کرتا ہے. وہ زیادہ پیشنٹس دیکھتے ہیں اتنے ٹائم میں. یہ ابھی میں بعد میں آتا ہوں کہ وہ زیادہ پیشنٹ کیوں دیکھ رہا ہے, یہ ایک سپریٹ اس کو رکھتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ ڈاکٹر سائڈ پہ یہ ماڈل اگر ہے تو وہ ٹھیک ہے میرے خیال میں, کہ اگر صحیح اس نے اسیس ہو گیا, صحیح پوائنٹ آؤٹ ہو گیا اور اس نے اس کے مطابق ٹریٹمنٹ دے دیا تو ٹھیک. اب اس کی جو دوسری سائڈ ہے پیشنٹ کی سیٹسفیکشن کی, وہ عام طور پہ اس کو اگنور کیا جاتا ہے, وچ ان مائی اوپینین, وچ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم ہاسپٹل میں بالکل یہ نہیں کرتے, ہوتا ہوگا ضرور, رش کی وجہ سے. وہ اس کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے. ٹرسٹ آف دا پیشنٹ شوڈ کم, دی کانٹیکٹ ود دا پیشنٹ اینڈ دی چوائس جو کو لے کے آیا ہے, تو جب آپ سے جائے تو پھر یہ کم از کم یہ تو لے کے جائے کہ میں آئی ہیو بن ان اے سیف ہینڈس, میں یار آئی ایم ریلیفڈ, میری آدھی ٹینشن میری ختم ہو چکی ہے, ناؤ دس پارٹ ٹریٹمنٹ ہے یہ میں کروں گا تو آئی ول بی اوکے. دیٹ گیوز اسٹرینتھ ٹو دی پیشنٹس. یہ اس کا کوئی توڑ نہیں ہے, وی کی ناٹ, یہ کرنا پڑے گا, ٹائم دینا پڑے گا. مجھے پتا ہے, ڈو یو تھنک ریگولیٹری ریکوائرمنٹ ہے, کیونکہ مجھے ابھی یہ سمجھ آ رہا ہے کہ یار ڈاکٹر, تو میں اگر پورے ماڈل کو مطلب اس کا وہ حل نہیں ہے کچھ اور, آپ اس کو شارٹ کٹ نہیں کر سکتے. کیونکہ میں اس وقت جو دیکھ رہا ہوں نا, وہ یہ دیکھ رہا ہوں کہ یار مارکیٹ میں نا دیکھیں ڈاکٹر, ایک اچھا ڈاکٹر وہ ہے جس کا پیشنٹس کا ایکسپیرینس زیادہ ہے, ٹھیک ہے. مارکیٹ میں یہ ہوا ہوا ہے کہ دیر آر سرٹن ڈاکٹرس جنہوں نے چونکہ ایکسپیرینس زیادہ لے لیا صحیح ٹائم کے اوپر جا کے, تو ان کے پاس اب یہ ڈاکٹر صاحب ہے نا, اگر یہ 4 پیشنٹس کو دیکھ رہے ہیں سملٹینیسلی, وہ اس وجہ سے دیکھ رہے ہیں بیکاز ہی ہیز دی ایکسپیرینس, سو ہی ہیز دی ایبلٹی ٹو سالو دوز پرابلمس. بیکاز آل آف دوز پیشنٹس آر گریویٹیٹنگ ٹوورڈز دس ڈاکٹر صاحب, تو جو ہم کہہ رہے ہیں نا جاب لیسنس پڑی ہوئی ہے, سو ان کو اپرچونیٹی نہیں مل رہی, ٹھیک ہے. اب یہ ڈاکٹر صاحب جو ہیں, یہ جہاں پر یہ زیادہ چارج کر سکتے ہیں, یہ چارج اس وجہ سے نہیں کریں گے بیکاز ایوری بڈی از ٹرائنگ ٹو میکسیمائز دیئر آؤٹ پٹ. تو آپ اگر کلثوم ہاسپٹل ہیں, آپ 5,000 روپیہ چارج کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, فار اے کنسلٹیشن, آپ جس دن 10,000 کریں گے, ایوری بڈی از گوئنگ ٹو گو ٹو شفا. جی ایسا ہی ہے, ایسے ہی. اچھا, شفا والے جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں کہ وہ بھی یہی کر رہے ہیں, وہ ڈاکٹر صاحب ایک ہی ڈاکٹر صاحب ہیں, وہ بجائے اس کے کہ وہ 5,000 روپے کو 8,000 روپے کر کے آدھے گھنٹے کے اوپر وہ کریں, وہ کیا کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں وہ ٹیکنیکلی پرائز بڑھ رہی ہے کیونکہ وہ اب آدھے گھنٹے کو 10 منٹ پہ لے کر آ رہے ہیں, اور وہ 10 منٹ لگا کے وہ 15,000 روپے کما رہے ہیں آدھے گھنٹے میں, رائٹ. Unless the government steps in and says کہ everybody will take a maximum amount of this many patients, right? JCI. Tell me about that. What does that mean? Management system, quality management system. The hospital regulates. Hospital by regulation they make کہ آج آپ کی یہ 10 slots ہیں, they are filled. اس کے بعد اپائنٹمنٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اب دیکھ نہیں سکتے, اس ہاسپٹل میں نہیں ہمارے پاس دیکھ سکتے. ہمارے پاس آپ نے 20 منٹ میں ایک پیشنٹ دیکھنا ہے, آپ وہ دیکھیے, دوسرا دیکھیے, اس کے بعد 5 منٹ کا گیپ, تیسرا دیکھیے, اور 10 پیشنٹ, اینڈ دیٹس اٹ.
تو وہی بات جو آپ کر رہے ہیں دیٹ از دا سولوشن. سو مینجمنٹ سسٹم از دا تھنگ وچ از دا آنسر ٹو موسٹ آف دیس پرابلمس. اس کو یہ کیا پرائیویٹ کے ہاتھ میں ہی ہونا چاہیے؟ ڈو یو تھنک کہ گورنمنٹ شوڈ ریگولیٹ اینڈ میک اٹ مینڈیٹری؟ گورنمنٹ ہاسپٹلس شوڈ بیسیکلی تو کوالٹی مینجمنٹ سسٹم ہے نا, جو گورنمنٹ ہاسپٹل ہیں وہ اس کے اوپر اپلائی کرے. جو گورنمنٹ ہاسپٹل ہیں تو گورنمنٹ اپنی مینجمنٹ اس کے اوپر اپلائی کرے اور ان کو ایکریڈٹ کروا لے. اسی طرح پرائیویٹ ہاسپٹلس بھی ایکریڈٹ کرواتے ہیں. پی ایم ڈی سی کیا کہتا ہے اس معاملے میں؟ مطلب وہ کہتا ہے وہ کیا لوگوں کو پی ایم ڈی سی ایکچولی ڈاکٹرس کی پرفارمنس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاسپٹل سے کون ریگولیٹ کر رہے ہیں؟ وہ جو ریگولیٹری باڈی فار ایگزامپل اسلام آباد میں تو IHRA فار ایگزامپل اگر ہے تو دیٹس لوکنگ ایٹ ہاسپٹلز. ڈو دے ریگولیٹ کہ یار ہاسپٹلز میں یہ چیزیں ہونی چاہیے؟ جی بالکل, ان کی ریگولیشنز ہیں, ان کے لے ڈاؤن ساری چیزیں ہیں, گائیڈ لائنز ہیں. اب بہت سارے ہاسپٹل بن چکے, ریگولیٹری باڈیز بعد میں بنی یا گائیڈ لائنز بعد میں بنی. اب اس کے آپشنز کیا ہیں؟ آپ کیا بند کر دیں گے ہاسپٹلس کو؟ پہلے ہی کمی ہے اور ہاسپٹلس بند کر دیں تو ان کو فیسیلیٹیٹ یہ کرتے ہیں کہ یار آپ یہ چیزیں کریں بٹ اس طرح کریں, تو دے ریگولیٹ. سو ریگولیشن از دی امپورٹنٹ تھنگ. اگر آپ ان ریگولیٹڈ چھوڑیں گے تو پھر تو کچھ بھی کنٹرول میں نہیں رہے گا. یہ جو ہم بات کر رہے ہیں بہت زیادہ رش, 80 پیشنٹ ایک دن میں, اٹس ہیومنلی امپاسبل. آپ جتنے بھی اسمارٹ ہوں گے یو آر پرون ٹو میک مسٹیکس نا, آپ مسٹیکس کی اپرچونیٹی بڑھا رہے ہیں. تو اٹس ناٹ پاسبل. سو اٹ ہیز ٹو بی ریگولیٹڈ. جب تک یہ ریگولیشن نہیں ہوگی یہ چیز ٹھیک نہیں ہو سکتی. اٹس ویری ڈیفیکلٹ. اچھا, جو لوگ زیادہ دیکھتے ہیں اب ان کے بھی بہت سارے امپورٹنٹ, اب ان کے پیشنٹس ہیں جو کہ بہت دیر سے چل رہے ہیں, نئے پیشنٹس بھی آ رہے ہیں, کیا وہ ان کو واپس کر دیں؟ میں خود ایز اے کارڈک پیشنٹ میں نے لاہور میں رات کے 2:30 بجے اپائنٹمنٹ اٹینڈ کی ہوئی ہے ایٹ 2:30 AM. دیٹس اے ٹائم وین پیپل آر asleep, بٹ وی ور سٹنگ ان ڈاکٹرس کلینک اینڈ ہیونگ آر کنسلٹیشن. اب صبح 7 بجے 8 بجے ڈاکٹر صاحب نے واپس آنا ہے ہاسپٹل اپنے وارڈ راؤنڈس کے اوپر, اور پھر تو یہ اٹس ریئلی وہ مجھے بتائیں کہ سوچنے والی بات ہے. کلثوم ہاسپٹل ور یو پارٹ آف دا گورنمنٹ صحت کارڈ پروگرام؟ No, we were not, because we are small hospital. Okay. We cannot accommodate rush. Right. اور پھر اس میں کچھ تھوڑی سی ریکوائرمنٹس ایسی تھیں کہ ایک لمیٹیڈ اماؤنٹ تھی اور اس سے زیادہ پھر گورنمنٹ سپورٹ نہیں کرتی تھی. ٹھیک ہے. تو اب اس میں اگر پیشنٹ کریش ہوتا ہے, ہو سکتا ہے کسی پروسیجر میں کریش ہو سکتا ہے, تو پھر اس کے بعد ہمارے پاس وہ پورا اس طرح اسٹرکچر موجود نہیں تھا کہ ہم اس کو ٹیک اپ کر سکتے. What are your thoughts on the program and similar programs like that کہ government getting into health care? Do you think it's not US میں Medicaid ہے اور UK تو پورا کا پورا جو ہے وہ NHS کے اس پہ چل رہا ہے. خیر وہ تو ایک سسٹم ہی ڈفرنٹ ہے. میں تھوڑا سا ڈفرینٹلی سوچتا ہوں. بٹ what were your thoughts as the government came up with this insurance program? یہ مجھے لگ رہا ہے جیسے یہ آپ نے جلدی میں ایک نظام کر دیا تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو جائے. ٹھیک ہے. اس میں ٹھیک ہے, لوگوں کو بہت فائدہ ہوا. آپ ہاسپٹلس کو, گورنمنٹ ہاسپٹلس کو اسٹرینتھن کیوں نہیں کرتے؟ آپ ان کو امپروو کیوں نہیں کرتے؟ سیکنڈری پرائمری لیول پہ آپ کیوں بہتر نہیں کرتے؟ پرائمری لیول پہ دیر از نتھنگ. ایوری بڈی ہو گیٹ سکس ہی رشز ٹو دی پیمس. شوڈ اٹ بی دیٹ وے؟ نو, ہی شوڈ بی ہینڈلڈ ایٹ اے پرائمری لیول. رائٹ. And if he is needed to be seen by a specialist, then he should be sent to a specialist. Right. So ان کی the CEO of ہمارا وہ جو اسٹرکچر, sorry to interrupt, کہ وہ جو ایک انفراسٹرکچر ہے ایک پورا, اگر آپ اس کو لے کے چلیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بہت سارے مسائل, اخراجات آپ کے اپروپریٹ ہو جائیں گے اور آپ کے بہت سارے پرابلم سالو ہو جائیں گے. اس کے پیچھے ان کا ریشنل تھا نا, وہ یہ تھا کہ جی جو آپ نے بھی اوریجنلی بولا کہ گورنمنٹ کو اگر اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے تو دے نیڈ اے لاٹ آف منی ٹو بی پمپڈ ان فرسٹ آف آل. سو دیٹ مینس کہ ایک تو پیسہ ہونا چاہیے جو کہ ہے نہیں. لاٹ آف منی از گوئنگ آن صحت کارڈ, ان کارڈس پہ بھی جا رہی ہے بٹ اس کے نمبر بہت تھوڑا ہے نا. سو دا ٹوٹل کاسٹ پر اینم واز 3 بلین ورسز, میں اس کو ایکسپلین کرتا ہوں. یہ امیجیٹ ہے. میں اس میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ اگر آپ نے فار ایگزامپل وہ انفراسٹرکچر بنانا ہے, جس طرح آپ ایک ہاسپٹل بنا رہے ہیں تو 25 ارب کا جو ہاسپٹل ہے اس کا ریونیو سال کا 25 ارب نہیں ہوگا, تو آپ کو اسٹارٹ میں بہت سارا لگانا ہے جو کہ 8-10 سال میں کرے گا. رائٹ. گورنمنٹ ڈزنٹ ہیو دیٹ منی. سو ایک تو یہ مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ کہ گورنمنٹ ڈز ناٹ ہیو دا مینجمنٹ ایکسپرٹیز. سو ان اے سسٹم جہاں پر بس آپ لگ گئے اور آپ کی لائف لانگ وہ ہو گئی. ہم نے دیکھا گورنمنٹ کے سارے ادارے ہی لائق ہیں. تو ان کا ریشنل یہ تھا کہ یار ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم کیپیکس میں ہم انویسٹ نہیں کر رہے, ہم اوپیکس کے اس میں آ رہے ہیں, ہم انسینٹیو اسٹرکچر کریٹ کر رہے ہیں کہ جہاں پر پمز ہے وہاں پر آپ ایک پرائیویٹ سٹیزن ہو. آپ جا کے اگر میں کہتا ہوں کہ میں گولڑا میں ایک پرائیویٹ
کیئر کا ہاسپٹل یا کلینک ایسا بنانے کی کوشش کرتا ہوں, آج مجھے اس کو بنانے میں نا مجھے 10 چیزیں سوچنی پڑیں گی کہ یار بندہ کہاں سے آئے گا, کیسے آئے گا, یہ ہوگا وہ ہوگا. اگر صحت کارڈ ایگزسٹ کرتا ہے تو میں وہ کروں گا, اور میں پہلی فورسز میں صحت کارڈ کا رجسٹر ہوں گا, اور میں جا کے لگا دوں گا کہ یار مفت میں آؤ اور آ کے اپنے صحت کارڈ کے اوپر میرے سے وہ لے لو. باقی میری کوالٹی آف سروس ہے کہ بندہ آتا ہے نہیں آتا. تو ایز اے پرائیویٹ سیکٹر سڈنلی دیر از اے لاٹ آف انویسٹمنٹ جو کہ سیکنڈری اور پرائمری اور سیکنڈری کیئر کے اندر انویسٹمنٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہیں اور وہ ادھر رش کم ہوتا ہے. دوسرا ان کا ریشنل یہ تھا کہ ان ٹرمز آف جو انشورنس کرتی ہے وہ یہ کرتی ہے کہ بجائے اس کے کہ میں پیمس کو کہتا ہوں کہ یار یہ 10 ارب روپیہ لو اور اپنا بس کچھ اچھی پرفارمنس دینا, اب اس بندے کے اوپر سر پہ چھوڑ دیا ہم نے کہ یار پرفارمنس اچھی کرو یا نہ کرو. اٹس ناٹ سیٹنگ ون انسٹیٹیوشنز اور بگ انسٹیٹیوشنز رائٹ. میں پھر آتا ہوں واپس اپنے پوائنٹ پہ. سر ایک پورا ایک سسٹم ڈیولپ کرنا پڑے گا. میں مثال دیتا ہوں سعودی عربیہ میں, آئی واز پوسٹڈ دیئر. رائٹ, وہاں پہ آپ اپنے جو آپ کی جو لیونگ ایریا ہے, ایک محلہ یا ایک ریجن چھوٹا, آپ اس کے علاوہ کسی ہاسپٹل میں جا نہیں سکتے. You have to go to that hospital. That's a primary level. آپ اس کے علاوہ کہیں نہیں جا سکتے. آپ کسی بڑے ہاسپٹل میں واک ان کر لیں, nobody will see you because you do not have that referral thing, اور آپ سسٹم میں ریفر ہی نہیں ہوئے ہوئے. آپ کو ایک سسٹم ڈیولپ کرنا پڑے گا, اور پھر آپ پیمس کو کہیں کہ اب آپ اپنی چیزیں ٹھیک کر لیں, تو they will do it, I tell you. آپ لوگوں کا جو ایک رش ہے آپ اس کو ریگولیٹ کر لیں. پہلے جو اسٹرکچر ہے بنا ہوا کنٹری کا, سٹی کا, ریجن کا, آپ اس کو ڈیوائڈ کریں ایریاز میں, وہاں کی پاپولیشن کو اس کے اندر کرٹیل کریں, اور وہاں سے ریفرل کو سسٹمیٹیکلی آپ فلو آؤٹ کرائیں, اور وہیں سے فیصلہ ہو جائے کہ اس نے سیکنڈری ہاسپٹل میں جانا ہے, اس نے ٹرشری ہاسپٹل میں جانا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ یہ تو اکنامک ہیلتھ اکنامکس ایک بہت بڑا زبردست سبجیکٹ ہے. اس کے اندر آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یار آپ ایک سینٹرلائز فیسلٹیز کریٹ کرتے ہیں رادر ڈپلیکیشن آف اینڈ ٹرپلیکیشن آف فیسلٹیز کی بجائے. آپ اس کو رکھ کے گورنمنٹ کین مینیج اٹ ویری ویل, آئی ٹیل یو, بٹ somebody has to take pains of develop this. Do you think the incentive structure should be driven by the government? Or the reason why میں government insurance کی بات کر رہا ہوں is because rather than government giving a lump sum and expecting good quality, what the insurance scheme was doing was کہ وہ government کو یہ کہہ رہی تھی کہ you're going to compete now with the private sector. پیسہ government ہی دے رہی ہے, so consumer کو کوئی فرق نہیں پڑا. لیکن آپ کا جو بجٹ ہے اب وہ ڈپینڈنٹ ہے کوالٹی آف سروس پہ, کہ اگر لڑکا جو ہے وہ پیمز آ رہا ہے اور پیمز میں صحت کارڈ دے رہا ہے تو گورنمنٹ جو ہے وہ اس کو پیمز کے پیسے اس کو اس وقت دے گی, رائٹ. سو ناؤ ایک پیمز کا جو ایوریج ہیڈ ہے, ناؤ ہی از کمپیٹنگ ود دا شفاز آف دا ورلڈ اینڈ دا معروف آف دا ورلڈ اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, اینڈ سو ناؤ ہی ہیز ٹو پرفارم ٹو گیٹ مور منی اینڈ سو آن, اینڈ پھر وہ انسٹیٹیوشن چلے گا. اینڈ دیٹ میڈ اے لاٹ آف سینس کہ بجائے اس کے کہ آپ نے آل ان آل چھوڑ دیا گورنمنٹ کو کہ یار یہ پیسہ تمہیں مل جائے گا بجٹ کے ہر سال میں, تم پرفارم کرو یا تم پرفارم نہ کرو, تمہارا رش بڑھ رہا ہے, تمہارے لیے کوئی انسینٹیو ہی نہیں ہے کہ 10 لوگ آئیں یا 100 لوگ آئیں. 100 لوگ آئیں تو اس پہ کوالٹی آف سروس. اگر آپ اسٹریٹجیز دیکھیں نا کہ فار ایگزامپل پیشنٹ آپ کے پاس آئے ہیں, آپ اس کو اس کا جو اسٹے ہے نا آپ اس کو ریڈیوس کریں. ڈو دی تھنگس ٹائملی, ڈو اٹ اپروپریٹلی, پیشنٹ ٹھیک ہو اور نکلے, اور پھر ری ایڈمیشنز نہ ہوں. جب آپ ان اسٹریٹجیز پہ جاتے ہیں, اگر آپ یہ کر لیں گے, میں گورنمنٹ ہوں اور میں کسی کو کہہ رہا ہوں, اگر آپ یہ کر لیں گے تو جو پر پرسن پیسے بچتے ہیں ریمیننگ یو کیپ فار دا ہاسپٹل اینڈ یو امپروو دی ہاسپٹل. اسٹریٹجیز ہیں بہت ساری, اکنامکس فائنینشیل اسٹریٹجیز ہیں جو کہ آپ ان چیزوں کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں. اور اس میں آپ اگر ہاسپٹل کو فری ہینڈ بھی دیں تو وہ اپنی مینجمنٹ خود کرے. اب پھر گورنمنٹ ان ڈیٹا کو ریگولرائز کرتی ہے, پھر یہ ڈیٹا اپلوڈ ہو رہا ہوتا ہے. ہمارا انفارمیشن سسٹم ہی لنک نہیں ہے کہیں پہ, کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ کلثوم میں اس پیشنٹ کے ساتھ کیا ہوا, اس پیمز میں اس پیشنٹ کے ساتھ کیا ہوا. اگر آپ اس کو ایک HMIS, جس کو ہاسپٹل مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کہتے ہیں, وہ ایک اچھے بنا کے اس کو انٹیگریٹ کر لیتے ہیں, تو آپ میں سے ڈیش بورڈ کے ذریعے بہت ساری آپ کو انفارمیشن ایسی مل رہی ہوتی ہے کہ جہاں سے آپ ہاسپٹل پرفارمنس, کرٹیکل پیشنٹس, ایپیڈیمکس, انفیکشس ڈیزیزز, یو کین آرام سے بیٹھ کے یو کین میک آؤٹ. سر یہ کوئی اٹس ناٹ اے راکٹ سائنس. مجھے یہ بتائیں جو یہ یو نو وین آئی ٹاک ٹو اسٹارٹ اپس اینڈ الاٹ آف دیم کم ان ود الاٹ آف انوویٹیو آئیڈیاز. آپ نے بہت ایک اچھی بات بولی, یہ جو انفارمیشن ہائی وے ہے نا جس میں کلثوم کا بندہ جب شفا جاتا ہے تو اس کے پاس ایکسیس ہو ٹو وہ,
इसके ऊपर होता ही है अनफॉर्चुनेटली, जो आपने ऑफ कैमरा भी स्पोक अबाउट दिस अर्लियर, एंड अ लॉट ऑफ थॉट लीडर्स व्हेन दे कम एंड वी आई गेट टू हियर दिस अ लॉट इन पाकिस्तान, इज़ अ ट्रस्ट डेफिसिट, राइट, कि जिसकी वजह से आप ये बात कर रहे हैं. लेकिन मैं कहता हूँ, कल एक यंग इन्वेस्टमेंट बैंकर आता है आपके पास, कहता है जी सर मेरी ये स्टार्टअप है, आई एम अ CEO ऑफ दिस स्टार्टअप, इट्स कॉल्ड हेल्थ मोटरवे, ठीक है, और मैं जो है जी आपका डेटा मैं अपने हाथ कनेक्ट कर लूँगा, कनेक्ट करके जो है ना सारे उनका आ जाएगा, क्रॉस प्लेटफॉर्म डेटा आ जाएगा. आई कैन गारंटी यू आपका पहले तो आंख में ये आएगा कि यार मैं क्यों करूं, जब तक ये सक्सेसफुल करके ना आए ना, जब तक शिफा मारूफ शारूफ सब नहीं आ जाएगा ना, मैं क्यों आऊँगा, राइट. क्योंकि आपको ये मेरा डेटा लेगा, जाके बेचेगा, अपना यूँ करेगा वो करेगा, 10 मसले उसके अंदर आएंगे. अ लॉट ऑफ टाइम्स आई सी पीपल जो कि बैठे हुए उन जगहों पे जहाँ पर वो इनोवेटिव सोल्यूशंस को एक्सेस देना उनका काम है, लेकिन ट्रस्ट डिफिसिट की वजह से, जब क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है कि आप ये चीज़ बिल्ड करें, लेकिन दरमियान में थर्ड पार्टीज आ सकती हैं हु कैन देन हेल्प आउट एंड कोलैबोरेट विद एवरीवन, बट मोर ऑफन देन नॉट दे गेट शन्ड by institutions, by companies, because nobody is willing to trust an alternate third party person. It's very sad. Corruptions, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इन चीज़ों को प्रोग्रेस नहीं होने देती. इसमें बहुत सारे लोगों के इंटरेस्ट हैं. जब ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट होंगी ना, अपना मुजम्मिल साहब, आप देखिएगा कि आपकी कंजम्पशन ऑफ मेडिसिन कंट्रोल में आ जाएगी. आप जुडिशियस कर रहे होंगे ना. अब तो फिर जो फार्मास्यूटिकल्स का क्या बनेगा, जो बिजनेस चल रहे हैं वो कैसे होंगे. तो ये बहुत चीज़ें लिंक्ड हैं, ये एक चीज़ नहीं है. इनके साथ सारी हेल्थ केयर इंडस्ट्री में सारी मशीन्स कंपनीज, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, डिस्पोजेबल कंपनीज, इन सब के इंटरेस्ट्स होते हैं. तो इसको एक सिस्टम को ऐसे लेके चलना कि जहाँ पे चीज़ें बिल्कुल कंट्रोल में आ जाएं और बिल्कुल जुडिशियस यूज़ हो रहा हो, बिल्कुल अप्रोप्रिएट मेडिकेशंस मिल रही हों और एक्स्ट्रा ना जा रही हो, तो फिर सब चीज़ों में स्लोनेस तो आएगी. तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है ना, तो नहीं होने देते. मैं ऐसी मिसाल देता हूँ कि समटाइम्स कि एक प्राइवेट सेक्टर में एक बंदा MRI लगाता है, तो वो पब्लिक सेक्टर जो करीब है वहाँ के उसको बंदे को कहता है यार इसको ज़रा शट डाउन रखना, पेशेंट्स मेरी तरफ आ जाएं. व्हाट इज़ दिस? डू यू थिंक दिस इज़ राइट? दिस इज़ नॉट राइट. दिस इज़ अनफेयर. कि एक गरीब आदमी है, he can be taken care of in MRI setup of a public sector hospital. Why he should be deprived of that facility and he should be diverted to a private sector where money should be taken out of him? So this is happening. Who will regulate? People have to regulate. We have to regulate. Makes sense. We're at the 1 hour, 15-minute mark, 20-minute mark, and I am going to wrap this up. I'm going to ask you one question. Generally, I ask all of my guests. You guys are planning on something very, very big, जो कि एक ऐसे टाइम पे जहाँ पर एक इकोनॉमिक ब्लिप आया हुआ है और people are not very willing to invest right now. Everybody is just waiting to see कि यार इस वक्त stability का क्या सीन है, ये वो. You guys are still going ahead, all sales ahead. I want to channel that energy because there is something that you're saying probably that a lot of other people aren't. But how do you see Pakistan of 2050, 27 years from now, knowing what you know now, seeing what you've seen? अगर मैं आपसे कहूँ कि एक इमेज ऑफ द फ्यूचर आप प्रोजेक्ट कर सकें, जैसा आप देख रहे हैं इस वक्त चीज़ें आगे जा रही हैं, तो आपको कैसा दिख रहा है पाकिस्तान? अभी जो चीज़ें आगे जा रही हैं मुज़म्मिल साहब, वो टेम्परेरी है. What do you mean by that? ये इस तरह लास्ट नहीं करेंगी. The things will fall in line. Nature will fall in line. They will come to terms. A stable environment. मैं बिल्कुल इसको एक स्टेबिलिटी की तरफ दिखूंगा. पाकिस्तान अभी नहीं नज़र आ रहा मुझे. कितने अर्सा आपको लगता है कि जिसमें एटलीस्ट एक बंदा फील करना शुरू हो जाएगा यार ठीक है जो है? मैं ये समझता हूँ कि जिस टाइम पे पाकिस्तान में नॉर्मल एक पॉलिटिकल प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और एक रेगुलर गवर्नमेंट, एक बोनाफाइड गवर्नमेंट स्टार्ट हो जाती है, फिर लोग भूल जाएंगे, आगे जाएंगे यार things will start moving forward. Right. Hawks are working at this time. इन्वेस्टर्स में बात कर रहा हूँ, वो देख रहे हैं यही. Right. वो यही देख रहे हैं कि पॉजिटिविटी देख रहे हैं, स्टेबिलिटी देख रहे हैं और वो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं. ये तो ये बात है. अब आपने 2050 की बात की, 2070 की बात की. वो हु आर वी आर फ्रॉम अ जनरेशन जिन्होंने अपने गांव में लाइट फर्स्ट टाइम आते देखी. कैलकुलेटर मैंने अपने स्कूल टाइम में फर्स्ट टाइम देखा, जिस पे प्लस माइनस, एंड वी वर एस्टोनिश्ड कि यार हाउ दिस इज डूइंग दिस प्लस एंड माइनस थिंग. एंड नाउ वी आर सीइंग मार्वलस थिंग्स
as far as the IT, the AI and all of that. AI and softwares, उनकी functioning applications हम ये देख रहे हैं. तो हमने एक पैराडाइम शिफ्ट देखा है. तो मैं ये समझता हूँ कि जो तरक्की हमने 20 साल में देखी है वो अब अगले 10 साल में होने जा रही है, और उसके बाद तरक्की वो 5 साल में होती जा रही है. ये इट इज़ एट अ फिनोमिनल स्पीड. टाइम में, यूनिवर्सल टाइम में या बिग पिक्चर में इट्स वेरी फास्ट. हमारी लाइफ के हिसाब से तो बहुत है ना, मेरा बचपन तो इस तरह देख रहे हैं ना, बट अगर हम ओवरऑल सिनेरियो में देखें टाइम के, तो उसमें इट्स वेरी फास्ट. 2050 इज currently is unimaginable for me. I don't see any deficiency. ये चलेगा, बेहतर होगा, इम्प्रूव करेगा, स्टेबिलिटी आएगी, थिंग्स इम्प्रूव करेंगी. यहाँ पे टेक्नोलॉजी उसी तरह इन होगी जैसे हमने बाकी मुल्कों में होते देखी है. हम लेट हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है. वी आर लेट. But you think we will begin to play catch up? We will be there. We will catch up. Makes sense. And I'm very positive about it. Salim Saab, thank you so much for coming in. This was very, very insightful. My pleasure. I look forward to seeing what you do with the new medical city, and I look forward to visiting that as well once it's done. Thank you so much for coming in. Thank you very much. And for all of you guys, बहुत शुक्रिया जी. Thank you. And for all of you guys, thank you so much for watching. अगर आपको एपिसोड पसंद आई हो, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा. मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आके बताएं what do you think about the healthcare industry in Pakistan. आप हॉस्पिटल्स में जाते हैं, डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेते हैं. What has your experience been? How do you think it can be improved? We talked about a bunch of different things, from insurance to the economics behind healthcare to the growing demand in the coming years, as well as the the lack of opportunities for young doctors. I hope this was insightful for you. Would love to hear your comments. YouTube वाले लाइक का बटन दबाएंगे, engagement बढ़ेगी, ज़्यादा लोगों तक कन्वर्सेशन पहुंचेगी. ऑडियो प्लेटफॉर्म्स वाले सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे, आने वाले एपिसोड्स की आपको नोटिफिकेशन मिलेगी. नीचे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के लिए एक लिंक है जिसमें they can support us if they'd like to remain independent for as long as possible. You can check that out as well. But anyways, this was Syed Muzammil Hassan Zaidi. You were watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.